اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك عصا كتاب. حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے. عظیم ترین مقصد ہے خدا کی معرفت، کیونکہ ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے، بندگی کر ہی نہیں سکتے اچھی طرح جب تک جس کی بندگی کر رہے ہیں ان کی معرفت نہ ہو. الذین اشد حب للہ، مومن کی پہچان ہے کہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے، مگر یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ہمارے پاس معرفت ہو. تو مقصد حیات میں اہم ترین چیز ہے اللہ کی معرفت. اور ہماری زندگی کا زیادہ حصہ شادی شدہ زندگی میں گزرتا ہے. تو کتنا اہم ہے کہ ہمیں زندگی کا مقصد اور شادی کا مقصد خوب اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے شادی کیوں کر رہے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم کی بات ہو گئی، صرف ریمائنڈر، تھوڑا سا ریویژن تاکہ ہم آگے بڑھائے موضوع. تو ہم نے سورہ احزاب کی 28 اور 29 کی آیت میں بات کر لی تھی کہ یا ایھا النبی کل ازواجک، بظاہر رسول کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ازواج سے یہ بات طے کر دو کہ ان کو دنیا اور ان کو دنیا کا ٹھاٹ ماٹ چاہیے، کہ ان کو آخرت اللہ اور رسول اور اہل بیت چاہیے. اس کے مطابق زندگی گزرتی ہے. ہدف کیا ہے؟ گول آف لائف کیا ہے؟ جب تک ہم گول آف لائف نہیں بنائیں گے، نہ ہمارے میں تدبر ہوگا، نہ تفکر ہوگا، نہ ہمارے میں صبر ہوگا، نہ ہمارے میں شکر ہوگا. بس چلتے رہیں گے، نہیں پتا کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، نزولی کی طرف جا رہے، وہیں کھڑے ہیں، کچھ نہیں پتا چلے گا. تو مقصد حیات معرفت خدا، بندگی خدا، اطاعت خدا. پھر اسی طرح شادی میں بھی یہی مقصد ہے کہ ہمارے شادی کو بندگی خدا سمجھے. بندگی خدا ہی ہے، اسپیریچول ہے. ہم نے دیکھا بھی کہ شادی اسپیریچول ہی ہے. تو اسی طرح ایک سوال، ابھی سوال کو مکس کروں گی تقریر کے ساتھ. آپ کے جو سوالات ہیں جو تقریر کو مکس کرتی ہوں تو ایک تقریر ہو جاتی ہے. تو اس سوال اور جواب میں پھر اس کا جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس میں سے ایک سوال ہے کہ ایک ماں سوال پوچھ رہی ہے کہ میری بیٹی شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیا میں زبردستی کر سکتی ہوں؟ زبردستی نہیں ہو سکتی، عبادت ہے. شادی اسپریچوالٹی ہے، شادی روحانیت. ہمیں لاسٹ ٹائم نے بات کی، آپ سب جانتے بھی ہو، 2 رکعت نماز، 70 گنا نماز، آدھا ایمان، آدھا تقوی وغیرہ وغیرہ، ساری باتیں لاسٹ ٹائم ہو چکی ہے. بتا رہی، یہ حدیث سے بتا رہی ہے اور قرآن کی آیت بتا، لتسکنوا الیہا، سکون کا گہوارہ بنانے کا مقصد ہے عورت کا شادی کا. تو سارا دیکھا جائے تو اسپریچوالٹی ہے. تو اس بچی جو شادی کے لیے منع کر رہی ہے، شاید اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ شادی کے کا مقام کتنا بلند ہے اور انسان کی عبادت بندگی کتنی بلند ہو جاتی ہے، سٹیٹس کتنا بڑا ہوگا. اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ شادی 2 رکعت نماز کی کیا حالت ہوتی ہے، آدھا وغیرہ جو فیت وغیرہ سب جو حدیث لاسٹ ٹائم بھی آ گئے، اور بھی بہت سی ہے، مگر ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہوتی ہے، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. تو یہ جب تک ہم یہ نہیں ان کو نہیں سمجھائیں گے، شاید ماں کے ساتھ نہیں سبھی بچی سمجھتی، ان کو چنا جائے، کوئی ذاکرہ ہو، کوئی عالمہ ہو آپ کے شہر میں، یا کوئی عالم بھی ہو جس سے وہ متاثر ہے، جس کی چانسز ہے کہ اس کی بات مان لے، ہماری نہ مانے مگر اس کی مان لے. کوئی رشتہ دار میں ایسی ہے، کوئی ان کی دلی فرینڈ ہے، ایسی سہیلی ہے جسے وہ متاثر ہے، اس کی بات مانتی ہے، ان سے گفتگو کی جائے کہ ان کو شادی کا مقصد، شادی کا ثواب یہ وغیرہ کیا ہے. انسان کا درجہ بند ہی نہیں بلند ہو سکتا جب تک شادی نہ کرے، سوائے کہ کوئی جینوئن ریزن آ گئے، کوئی مناسب رشتہ ملا ہی نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. جیسے جناب معصومہ کم کی بات، ہمارے پاس ایک مثال اہل بیت کی گھران میں اسی ہر مثال ہے کہ وہ جینوئن ریزن ہو. تو بلکہ شادی تو واجب کے قریب ہے، اور ظاہر ہم کہتے ہیں مستحب ہے، سنت موقعہ ہے، زور دہلی مستحب ہے، مگر واجب کے قریب ہے. کیونکہ اگر شادی نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد بہت بڑے بڑے نقصانات میں پھنسنا پڑے گا، جو بچیاں اب نہیں سمجھتی ہیں. بہت بڑے نقصان ہونے والے.
جو اس کو سمجھ میں نہ. اور آیت اللہ ابراہیم امینی نے ان کا بس کچھ مدت پہلا انتقال ہوا. کیا انہوں نے میرج پہ کام کیا ہے, انہوں نے میرج پہ اتنا, شادی پہ اتنا زیادہ کام کیا ہے, کسی ٹاپک پہ نہیں کیا. ازواجی زندگی, گھریلو زندگی, سب پوری کتابیں انہوں نے لکھی ہے, پوری ریکارڈنگ مجالس سے اس نے پڑھی ہے. اس میں وہ بتاتا ہے کہ شادی انسان کو روحانیت کا فائدہ, روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے, اسپرچولیٹی آگے بڑھتا ہے, اور مینٹل بھی, عقل میں بھی فائدہ دیتا ہے. انسان باشعور ہوتا ہے کیونکہ ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے, تو عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اخلاق میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور جسمانی بیماری میں, کئی بیماری سے انسان بچتا ہے, اور جسمانی صحت بڑھتی چلی جاتی. جتنا جلدی شادی کریں گے اتنا یہ 4 پاورز کو, اسپرچل, مینٹل, فزیکل اینڈ مورل, چاروں پاورز کو ترقی ملتی ہے. اگر شادی کو جتنا دیر کرتے ہیں تو روحانیت میں کمزوری, تندرستی میں, صحت میں کمزوری, اور اخلاق میں بھی کمزوری, اور مینٹل میں بھی, عقل میں بھی کمزوری آ سکتی ہے. انہوں نے بہت بڑی تحقیق کی ہے, اور انہوں نے بہت, آپ اس کی کتاب ملے تو ضرور ان کی کتابیں پڑھنا, آیت اللہ ابراہیم امینی کی ہر کتاب بک شاپ میں ملتی ہے. تو اسی لیے ان کو یہ جو شادی سے جو گریز کرنا چاہتی ہے, ان کو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شادی کسی کی دیکھی ہوگی, دکھ ہے, اور شوہر رول کر رہا ہے, اوور پاور کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے شوہر کسی بیوی پہ, یا ایسا کچھ خاندان میں کچھ دیکھ چکی ہوگی, تو اس کو شادی سے نفرت آ گئی ہوگی, تو ہماری آزادی چھین لی جاتی ہے, ہمیں کچھ قسم کی آزادی نہیں ملتی ہے, ہمیں حریت ہماری ہاتھ میں سے چلے جاتے. اس نے ایسا کچھ دیکھا ہوگا, مگر ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں, ہمارے عورتوں میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزیں کو لا سکتے, اگر نہیں ملی تب بھی. عورت بہت قابل, کمال کی شخصیت ہے, ان کے پاس ایسی صلاحیت, اس کو اجاگر کرے, اس کی تربیت کرے, تو وہ کہاں نے کہاں پہنچا سکتے شوہر کو بھی, گھر والے کو. تو اسی لیے ان کو یہ باتیں سمجھانی چاہیے کہ وہ شادی کیوں قبول نہیں کرتی ہے, کو اچھا انسان ان سے بات کرے اور ان کو سمجھائے شادی کے فوائد خالی عبادت کی وجہ سے نہیں, جس صحت اور عقل کی سی بات جاتی ہے, تندرستی کی بھی بات آتی ہے. کئی بیماری آتی ہے شادی نہ کرنے کی وجہ سے, مگر کچھ نے شادی نہیں کیا مگر بیماری نہیں ہوئی, کیونکہ ان کی کوئی اور چیزیں ان کو کام آ گئی, کوئی نیکیاں کام آئی, کوئی سلیرم کام آیا, صدقہ زیادہ کام آ گیا ان کی کوئی تھی. ورنہ آیت اللہ ابراہیم امینی نے واضح اس کی تحقیق ہے کہ صحت کو بھی نقصان ہے شادی کے بغیر. ڈیلے نہیں کرو, شادی کو ڈیلے نہیں کرو, انتخاب کے لیے ٹائم لو, شادی کو جتنا ہو سکے ڈیلے نہیں کرو. تو اس کو زبردستی نہیں کی جا سکتی, وہ تو کسی کی زندگی خراب کر دے گی, خود کی بھی کرے گی, کسی کی کرے گی. تو اس میں پیار محبت سے کسی کو چنا جائے, حدیث سے قرآن کی آیتیں بتائی جائے, ان کے فوائد بتایا جائے, شادی نہ کرنے کے نقصانات بتایا جائے, اس طرح آپ اس بچی کو قائل کر سکیں گے. تو یہ ایک جواب یہ تھا. پھر دوسرا سوال کسی نے پوچھا کہ رشتہ آئے اور تقلید میں مانتا نہیں, باقی نیک نمازی ہے, نیک نمازی مگر تقلید میں نہیں مانتا. تو تقلید میں نہیں مانتا تو خمس میں بھی نہیں مانتا, کیونکہ تقلید اور خمس ول گو ٹوگیدر. جس کی تقلید کرتے ان کو خمس دینا ہے, تقلید ہی نہیں کرتے تو خمس کس کو دیں گے؟ اپنی مرضی سے دیں گے تو وہ تو خمس نہیں ہوگا, وہ تو چیریٹی ہوگی. اسی لیے لوگ گھبراتے. اب یہاں میں سوچ سمجھ کے جواب دیتی ہوں. دیکھو پہلے عمر دیکھی جائے, اگر ابھی بہت چھوٹی ہے, 17, 18, 19 سال کی, ابھی ٹائم ہے کہ اچھا رشتہ آ جائے گا جو کمپلیٹ ہوگا, جو نیک نمازی بھی ہوگا, تقلید بھی کرتا ہوگا, خمس بھی دیتا ہوگا, ساری صفاتیں ہیں. ہمیں تحقیق سے پتہ چل جاتا ہے, دوست برادروں سے, رشتہ داروں سے, جس سے گھومتا پھرتا ہے, ان کی ٹیچروں سے بھی, بچپنے سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ غصیلا ہے کہ نہیں, غصے والے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں جذباتی ہو جانا, بد اخلاق ہے, بد زبان ہے, طنز و طعنہ دینے کی عادت, ایسے شادی نہیں کیا جائے. اس کو تو بالکل منع کیا علماء نے. تحقیق کرو, بچپن جلدی بس ابھر جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, تو پھر وہ گھر میں بچوں پہ غصہ, بیوی پہ غصہ, ماں باپ پہ غصہ, تو وہ گھر میں بلائیں نازل ہوتی ہے, ملائکہ کا آمد و رفت ختم ہو جاتا ہے. ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرنی چاہیے, نہ ایسی لڑکی سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے جو غصے والی ہو.
بہت بڑا نقصان ہے. بچوں بھی ریبیلیس ہو جاتے, بچے کو بھی دان دپٹ سے زندگی نہیں گزار جا سکتا. بچہ بھوکا ہے افیکشن کا, لو پیار کا بھوکا ہے. تو غصے والی نہ ماں یا باپ ہوگا تو وہ نہیں دے پائے, چاہے بھلے نے بڑے بڑے تحفہ لے کے آئیں گے, بڑے بڑے گیمز لے کے آئیں گے, دنیا گھمانے لے جائیں گے, وہ سب بیکار ہو جاتی چیز, سب بیکار ہو جاتی. تو بیسک چیزیں تو دیکھنا ہے, بد اخلاق نہ ہو, زنا نہ کرتا ہو, شرابی نہ ہو. شرابی زانی کو تو نہیں دے سکتے, بد اخلاق پر نہیں دے, بہت غسیلا کو نہیں دے سکتے. مگر تقلید اگر نہیں کرتا تو وہ پہلے ایج دیکھی جائے, ابھی چھوٹی ہے تو چلو چانسی سے اور رشتے آئیں گے. مگر جب بڑی عمر ہو گئی ہے, 25 سال گزر گیا ہے, تو پھر ایسا پرفیکٹ شوہر ملنا مشکل ہے, یا پرفیکٹ زوجہ ملنا مشکل ہے. کیونکہ ابھی یہ تو کیونکہ تقلید کا اس کا پرسنل گناہ ہوگا, بیوی کا نہیں ہوگا. اگر شوہر تقلید نہیں کرتا ہے, بیوی کو کوئی نقصان نہیں ہے, وہ اپنے بچے کو تقلید صحیح کروائیں گی, مدرسہ ٹائم پہ بھیجیں گی وغیرہ, وہ تربیت پہ توجہ دیں گی, نوکری نہیں کریں گی, کاروبار کو چھوڑ دے, بچوں پہ پورا توجہ دے. کہ جب باپ تقلید نہیں کرتا بچے پہ اثرات آئے گا, تو میں ڈبل توجہ دوں بچے کو کہ باپ کی پیروی نہ کرنے لگے. اور خمس وہ نہیں دیتا تو بیوی بچے کو کوئی فرق نہیں. بیت اللہ سستانی نے تو صاف کہہ دیا ہے, اگر شوہر خمس نہیں دیتا تو بیوی پر نان نفقہ تو واجب ہے. بیوی کا نان نفقہ تو وہ جو کھائیں گے پیئیں گے تو واجبات. اتنے تک آیت اللہ سستانی نے کہا وہ حج کے پیسے دے بیوی کو, حج جتنے پیسے دے, جا حج کر لے, خود بھی جائے بیوی کو بھی لے جائے, تب بھی اس کی حج قبول ہے, تب بھی اس کی واجب حج ہو جائے گی. تو وہ اخراجات میں سے حساب کرتے ہیں, جس پہ خمس واجب نہیں ہے اس میں سے حج جا رہے, اور جو اس کو نان نفقہ واجب اسے کھاتی پیتی ہے, تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ شوہر کو مقلد بنا لے, ان کو تقلید پہ قائل کر دے, کھانے پینے میں دم کر کے, پیار محبت سے, ان کی پسندیدہ کھانا پکانے میں, ان کو خوش رکھنے میں آہستہ آہستہ ان کو عورت کر سکتے. عورت بہت چالاک ہے, اگر اس کی چالاکی صحیح طور پہ استعمال کرے اس کو تقلید میں لا سکتی ہے, تو ان کو کتنا ثواب ملے گا. مگر بد اخلاق کو رائے حق پہ لانا مشکل ہے, کیونکہ وہ بچپنے سے بد اخلاق ہے, اس کو بدلنا مشکل ہے. بچپنے سے غصیلا ہے, غصہ جذبات ہر وقت, لڑائی جھگڑا, چیخنا چلانا, ان کو بدلنا بہت مشکل ہے. صبر کر کر کے عورت تھک جاتی, بیمار ہو جاتی ہے. کئی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ نہیں برداشت کر سکی تو صبر کری مگر بیمار ہو گئی. کئی بیماریاں ملوث ہو گئی صبر کرتے کرتے, اس میں طاقت نہیں تھی, وہ برداشت کر رہی تھی. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تقلید آپ دیکھیں کہ عمر ذرا عورت کی بڑی ہو گئی ہے, یا لڑکا دیکھے کہ لڑکی تقلید نہیں کرتی, سب کچھ اور کرتی ہے, نیک نمازی ہے, واجبات کرتی ہے, حجاب کرتی ہے. حجاب بہت امپورٹنٹ ہے عورت کا. ہاں بے حجاب مرد بھی فاسق ہے, عورت بھی فاسقہ ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. الخبیث والخبیثین طیب و طیبین, دونوں تو اس کی شادی چل جاتی ہے کہ دونوں دنیا دار ہیں, دونوں دنیا کے ٹھاٹھ من میں ڈوبے ہوئے ہیں, دونوں کو دنیا ہی چاہیے, ان کی فکر آخرت اور اللہ نہیں ہے, نہ رسول اور اہل بیت ہے. ان کی شادی کامیاب ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ٹائپ کا ہے. سعادت نہیں ہے, ابدی سعادت کچھ نہیں ہے, دنیا میں بھی تکالیف آئیں گی, مگر شادی کامیاب ہو جاتی کیونکہ دونوں کا کمپیٹیبلٹی ہے, ہم آہنگی ہے. مگر ایک ریلیجیس ہو ایک نہ ہو تو اس کو ایک دوسرے کو بنانا پڑتا ہے. مگر سوائے کہ اتنی بڑی کمی نہ ہو, بد اخلاق میں ایسی بڑی کمی نہ ہو جس کو بدلنا, ابھی 25 سال تک بد اخلاق بن گیا, اب کتنا سال لگے گا بدلنے کے, ٹائم لگتا ہے بدلانے, سوائے کہ اس کے پاس اتنا صبر ہے کہ کھانے پینے میں دم کرتی جائے, اعمال کرتی جائے, ان کو بدلنے کی کوشش کرے, وہ کامیاب ہو سکتی ہے. شرابی کو شراب سے بچانا مشکل ہے کہ کبھی بھی چھوڑے گا, تھوڑے دن واپس آ جائے گا اس. تو مگر تقلید ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ رشتے کو ٹھکرائے, باقی ساری اچھی صفات ہے تو اس کو آپ اس میں لا بھی سکتے ہیں. اگر نہیں لائے تو شریک حیات کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ نان نفقہ واجب ہے. آیت اللہ سستان تو حج تک کا بھی کہتے ہیں, اخراجات دے دے تو حج بھی اس کی واجب قبول ہو جائے گی, مسئلہ نہیں ہوگا. پھر تیسرا سوال اس سے لگتا تھا کہ میرے شوہر کا مزاج بد اخلاق مزاج ہے, یعنی بالکل ڈفرنٹ ٹائپ کا مزاج ہے. وہ مجھے ایک دن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھلوایا
کہ تو تیری بہنوں کو نہیں ملیں گی، اس سے بات چیت نہیں کریں گی. اور میں نے قرآن پہ ہاتھ بھی رکھا، اس نے مجھے قسم کھلوایا، میں نے قسم بھی کھا لیا. مگر صلہ رحم تو کتنا امپورٹنٹ ہے. تو میں کیا قسم کو توڑ سکتی ہوں؟ پہلے تو قسم بھی جائز نہیں. اگر اللہ کا قسم بھی ہو تو کوئی زبردستی سے قسم کھلوا ہی نہیں سکتا. شریعت میں ہے کہ اللہ کا ایک ہی قسم ہے بس. نہ قرآن کا قسم ہے، نہ حضرت عباس کا قسم ہے، نہ اولاد کا قسم، کوئی قسم ہے ہی نہیں. اللہ کھاتا ہے اپنی مخلوقات کا قسم. ہم نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کم نعمت کا شکریہ ادا کرے کہ جس کی میں قسم کھا رہی ہوں وہ چیزیں تیرے لیے بنایا گیا ہے. سوچ تو کتنا قیمتی ہے. مگر ہمیں حق نہیں اللہ کے قسم. وہ بھی اگر کوئی اللہ کا قسم زبردستی سے کھلوائے تو قسم ہی نہیں ہوا ہے، نہ کفارہ ہے نہ کچھ ہے، قسم ہی نہیں ہوا ہے. اگر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کرے وہ قسم ہی نہیں ہے. اسلام ایکسپٹ کرتا بھی نہیں ہے. توڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، ہوا قسم ہوا ہی نہیں. اور بہنوں کو ملنا بات کرنا واجبات میں ہے. صلہ رحم یہ شادی کی کامیابی کا ایک سب سے بڑا جز صلہ رحمی ہے. جو اپنی شادی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتے دونوں جہان میں، تو صلہ رحم صلہ رحم صلہ. اور قطع رحمی کی وجہ سے ساری کم نصیبی آ جاتی ہے، رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے، بیماریاں آتی ہے، صحت میں برکت اٹھ جاتی ہے، گھر میں برکت اٹھ جاتی ہے، عمر میں برکت اٹھ جاتی، ساری قطع رحمی. دیکھو شادی سے کرنے کے لیے سب کوشچنس کو میں نے ملا دیا تاکہ شادی کے اندر ہمارے ٹاپک میں سوٹ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری الگ سے مجھے جواب دینے کی ضرورت پیش نہ آئے، تاکہ ہم ٹاپک وائز جائے. آج جماعت کے نماز کی ٹاپک کرنا ہے، پھر سوال و جواب کرنا ہے. تو پہلے یہ سوال کی میں نے تقریر بنا لیا، آپ کے ہی سوال ہی ہے. تو ان پہ مگر عورت میں اتنی صلاحیت ہے کہ بہنوں سے بات بھی کرے، ایس ایم ایس بھی کرے، ای میل بھی کرے، شوہر کو پتا بھی نہ چلے، فوراً ڈیلیٹ کر دے. شاید اچانک چیک کر دیا اس کا فون، اچانک چیک کر دیا ای میل، واٹس ایپ چیک کر لیا، فوراً ڈیلیٹ کر دے، فوراً ڈیلیٹ کر دے. اتنی عقل ہو، اتنی سمجھداری ہو تاکہ تعلقات بھی قائم رہے، شوہر کے ساتھ گڑبڑ بھی نہ ہو، گھر بھی سکون میں رہے، وہ بھی خوش، بہن بھی خوش، اللہ بھی خوش کہ ہم نے صلہ رحم کیا. تو یہ صلاحیت ہمارے میں ہے، ہم یوز نہیں کرتے ہیں. سوال سے پتا چلتا ہے کہ آئیڈیا نہیں ہے کیا کریں. پہلے تو قسم ہے ہی ہوا ہی نہیں تو توڑنے کی تو بات ہی نہیں. نمبر 2 کیسے انداز، امام بارگاہ میں ملا، بہن سے بات کی، گلے لگائے، ارے شوہر کو کیوں پتا چلے؟ اس طرح ملے کہ شاید کوئی رپورٹ کر دے گا، کوئی ہوگا رپورٹ، تو اسٹائل سے ملے. وہ بھی ڈینٹسٹ کے پاس جا رہی ہے، آپ بھی ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے، ایک وقت لو وہاں جا کے ملیں گے. کیا کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو میں خالی 2-3 مثال دیتی ہوں. مجالسوں میں ملنا کتنا آسان ہے، مگر وہاں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں کسی کو انہوں نے وہ نہیں بنایا، اس کو چوکیدار نہیں بنایا کہ دیکھو میری بیوی کس سے ملتی ہے. وہ خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک کیس میرے پاس یہ تھا کہ شوہر رکھا تو بیوی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کسی کو رکھا تھا. اس کو پتا چل گیا کہ اس نے ملا، اس کو آئیڈیا نہیں تھی کہ شوہر نے کسی کو رکھا ہے کہ دیکھنا میری بیوی کس سے ملتی ہے. کیسا کیسے شوہر آتے، کیا کریں گے؟ زندگی گزارنی ہے، بچے کی زندگی کو بچانی ہے. اور ہم پھر قطع تعلق کریں گے، بچے کو پتا چلے گا تو بچے ڈبل قطع تعلق کریں گے. ہر جنریشن سے آگے بڑھتی ہے. ہم غیبت کریں گے، ہماری اولاد 2 گنا زیادہ غیبت کریں گے. ہم بے پردگی کریں گے، ہماری اولاد 2 گنا زیادہ بے پردگی کریں گے، کیونکہ تربیت ہی نہیں ملی. تو پھر ہم نے قطع تعلق کریں گے تو اتنی مصیبتیں بلائیں نازل ہوں گی، بدقسمت بنیں گے. ہمارے بچے بھی کم تک تعلقات کاٹ لیں گے، خالہ سے، پھوپھی سے، کہ ماں نے کاٹ لیا تو وہ بھی کاٹ لیں گے. تو ان کو بھی اسٹائل سے ایسے باہر سے کہیں سے ملائے بچے کو کہ ان کو پہچانے، میری خالہ کون، میری پھوپھی کون وغیرہ. تو اسی لیے تو ہماری بہت بڑا حصہ ہماری شریعت کا صلہ رحم و قطع رحمے میں. بلکہ لوگ کہتے جب رشتہ تمہارے پائے منظور کرنے سے پہلے کوئی صلہ رحم کرو، تمہاری شادی ناکامیابی ہونے والی ہوگی نا تب بھی کامیاب ہو جائے. کیونکہ انسان کی تقدیر بدلنے والی اہم ترین صفت صلہ رحم ہے، صدقہ ہے، توبہ ہے. اس میں سر ایک فیری صلہ رحم. اتنے تک معصوم فرماتے ہیں آپ کسی کی زندگی دیکھو بہت اچھی گزر رہی، جبکہ وہ کھلم گناہ کرتا ہے، بہت زیادہ گنہگار نظر آتا ہے، مگر زندگی بہت سکون میں گزر رہی، سمجھ لینا وہ کثرت سے صلہ رحم کر رہا ہے. کثرت صلہ رحم، کثرت سے صلہ. ہر
हर एतबार से कामयाबी मिलेगी, कारोबार में कामयाबी, नौकरी में कामयाबी, तनख्वाह बढ़ता चला जाएगा, मोहब्बत होगी, इज्जत मिलेंगी, हर चीज बड़ी 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 किस्सा मासूमिन ने बताया। पूरा अशरा उलमा पढ़ते सिले रहम पे, पूरा नहीं होता है पूरा अशरा, इतनी कीमती इबादत। तो शादी में ये देखना, इसीलिए सास बहू का रिश्ता अच्छा होगा तो दादी पोते का रिश्ता अच्छा होगा। अगर सास बहू का रिश्ते में गड़बड़ आई तो दादी ने पोता पोतियों में गड़बड़ आ जाएगी, तो उनको कितना नुकसान होगा, हमारे बच्चे को कितना, हमने सोचते नहीं है कि उनका तो ब्लड रिलेटिव है, हमारे बेटे बच्चे का तो दादी नानी ब्लड रिलेटिव है। अगर हमने रिश्ता तोड़ा तो वो लोग तोड़ जाएंगे, तो हमारा तो खूनी रिश्ता नहीं था, हमारी सास का हमसे ब्लड रिलेटिव नहीं था, तो हमने इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना हमारे बच्चों को, उनके साथ तो ब्लड रिलेटिव है। इसीलिए इतना ज्यादा कहा जाता है कि रिलेशनशिप, घर में बुक्स कीना न हो, हसद न हो, दरगुजर हो, माफा माफी हो, ताकि बच्चे जो पल रहे सारे असरात उन पे मुंतकिल होते। तो इमाम ज़माना को हम क्या देंगे, इमाम ज़माना को हम क्या देंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने मिला दिया ताकि एक तकरीर हो गई, आपके सवालात को मैंने मिला दिया है। बस ये तकलीफ द्वारा मैं देख लेती हूँ, एक वो है। ओके, बस यही था। ओके, बस यही था, इतने सवाल जो मेरे शादी के, ज्यादा मैं नहीं कर सकती इसलिए कि मुझे आज एक एक टॉपिक शुरू करनी है। आप लोग खुद ने मांगा है कि नमाज जमात के मसाइल आपको चाहिए, तो ये भी 1-2 हफ्ते तक, 2-3 हफ्ते तक चलता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रास करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप नोट्स लिखेंगे, तौजील मसाइल में मसाइल देखेंगे, टैली करेंगे, अच्छे नोट्स बनाएंगे। मगर मैं जमात के मसाइल शुरू करूं इससे पहले एक गलती हो गई एक मसला की लास्ट टाइम, पहले उसका इजाला करना बहुत जरूरी है, वाजिब है। जिन आलिम से, बहुत बड़ा आलिम है जिनसे मैंने ये अल्कोहल, ये तिब्ती व सनती का मैंने पूरा दर्स सीखा, बहुत बहुत काबिल भरोसा, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखी है। अब तक सब मेरा सही गया है। फर्स्ट टाइम पता चला या उनके बयान करने में उनसे गलती हो गई या मेरे समझने में गलती हो गई। फिक्र होता है, बड़े बड़े उलमा से भी गलती हो गई, तो अब मैं नहीं कह सकती हूँ कि उससे गलती हो गई कि मेरे समझने में गलती हो गई। वो है मसला अल्कोहल तिब्ती। मैंने आपको 2 किस्म के अल्कोहल की बात की, सनती और तिब्ती। सनती का मसला बिल्कुल सही, इस्तेहलाक, कायदा इस्तेहलाक मिल गुल के इस तरह हो जाए 2% और उससे लेस हो, इतना मिल उसका वजूद ही गायब हो जाए। मैंने व्हाइट गोल्ड की मिसाल दी थी, मट्टी की मिसाल दी कि खाके शिफा में शक चला जाए वगैरह, वो सब सही है। मगर जो होम्योपैथी की दवा और सिरप वगैरह, उसमें मेरे उस्ताद ने मुझे वो बताया था कि जितने भी परसेंटेज हो, एज लॉन्ग ये सिरप मेडिसिन हो तो सही। बोले नहीं। अब मुझे डॉक्टर आबिद, सैयद आबिद ने जो अभी मसाला मुझे बताया, और आपको उसकी सीडी भी मिलेंगी, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, आप जरूर रिकॉर्डिंग सुना, बहुत अच्छी तरह वो समझा रहे, बहुत डिटेल में 2 उनकी रिकॉर्डिंग से 1 and 2, जिसमें आप देखेंगे कि होगा कि नशावर चीजों का अहकाम वगैरह, जिसमें सिगरेट शुरू करते हैं, सिगरेट और नशावर चीजों में अहकाम। आप जरूर मस्जिदुल कायम से ये रिकॉर्डिंग जरूर लेना, आप जरूर लेना रिकॉर्डिंग, तो आपको डिटेल बताए समझ में आएगा। उसमें उन्होंने ये बताया है कि तिब्ती अल्कोहल के लिए भी तकरीबन वही मसला है कि अगर उसको सिरप एज लॉन्ग एज कहा जाए, चाहे जितना परसेंटेज हो, नहीं चलेगा, वो हराम हो जाएगा, सिरप, वो मेडिसिन हराम हो जाएगी। उसमें भी वही मसला है इस्तेहलाक का, कानून इस्तेहलाक का मसला इसमें भी है। मगर उन्होंने अच्छी बात उसमें बताते हैं, मदर टिंचर, मेडिसिन में, होम्योपैथिक दवाओं में मदर टिंचर के अंदर अल्कोहल डाला जाता है, उसके अंदर अल्कोहल पाक है, खाना हराम है, मगर अल्कोहल पाक है, उसके मदर टिंचर के अंदर डाला जाता है। फिर डायरेक्ट मदर टिंचर को नहीं पिया जाता, उसको नहीं पीते, उसको पीते तो हराम होता।
60% है, 70% अल्कोहल है, होम्योपैथी की दवा है, गोली है, ड्रॉप्स है, सब जायज हो जाएगा इस्तेहलाक से। कैसे? उन्होंने फरमाया कि मदर टिंचर जो है उसमें जो अल्कोहल डाला जाता है, तो फिर उसके चंद कतरे आधा ग्लास पानी में या कुछ पानी के अंदर डाला जाता है, तो वही 2% हो जाता है। हालांकि 60% था अल्कोहल, 70% अल्कोहल था। बस ये समझने में या समझाने में गड़बड़ हुई, ज्यादा था अल्कोहल, मगर मदर टिंचर के साथ मिला हुआ था। फिर मदर टिंचर को उसका ड्रॉप्स नहीं लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना है, उसको मदर टिंचर के ड्रॉप्स को पानी में डाल के जो मिल गुल के गायब हो जाते, चाहे 60-70% क्यों ना हो, तब भी पाक है, हलाल है, हम वो दवाओं को, सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोलियां की सूरत में तब भी, क्योंकि गोलियां में तो बोले और आसान, होम्योपैथी की गोलियां में अगर ये मदर टिंचर ने, अल्कोहल ने सब डाला जाता है, जब गोलियां बनाई जाती है तो इवोपरेट हो जाता है, गायब भी हो जाता है, अल्कोहल इवोपरेट होके गायब भी हो जाता है, इसीलिए उसका तो मसला ही नहीं, तमाम गोलियां को होम्योपैथी की खा सकते। बात वो ही हुई है, मगर इसका डिटेल में गड़बड़ थी, बात वही हुई। तो होम्योपैथी की दवाएं, होम्योपैथी अगर पानी में चंद ड्रॉप्स डाल के पिए तब उसका वजूद खत्म हो जाता है, क्योंकि इस्तेहलाक होता है, इस्तेहलाक होता है, चाहे ज्यादा परसेंटेज क्यों ना हो, इस्तेहलाक हो गया दवाओं में, होम्योपैथिक में। और इसी तरह गोलियां में कहते हैं कि इवोपरेट, गायब भी हो जाता है अल्कोहल, तो गोलियां भी होम्योपैथी की खा सकेंगे, अगर ज्यादा परसेंटेज हो तब भी गायब भी हो जाता है, इसका वजूद ही गायब हो जाता है। तो ये मसला अभी क्लियर हो गया। फिर आप खुद सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे खुद सुनने में बहुत मजा आया। तफसील है, मगर मैं तफसीलात में नहीं जाती हूँ, खाली आपको इतना बताना है कि हलाल है, वो गोलियां वो है, पानी में लगा दिया ड्रॉप्स तो जायज हलाल हो गया, मसला नहीं होगा। बस ये जरूरी थी कि हम वो दवाओं को इस्तेमाल कर सके। ओके, अब हम हज के मसाइल, नमाज जमात के मसाइल से पहले 2-3 हदीस मासूमीन की कि क्या सवाब है जमात नमाज पढ़ने का, क्या सवाब, उससे कबल के हम सवाल और जवाब की तरफ थोड़े थोड़े मसाइल बताएंगे, टाइम को देखते चले जाएंगे उसके मुताबिक। अब जब इतनी ज्यादा हदीस से है कि मैं क्या बयान करूं कि इंसान जो सारी हदीस से करे तो चाहे मरीज भी हो तो नमाज जमात नहीं छोड़ सकता। और डिफेंस इमाम बारगाह में तो औरतों की जमात नमाज होती भी है, नमाज जुमा तक भी होती है, माशाल्लाह। खुशकिस्मत है कि नमाज को कभी नहीं तो छोड़े। मैं 2-3 हदीस से बताऊंगी, आपके लिए काफी है कि आप कभी नमाज जमात नहीं छोड़े, कभी नहीं छोड़े, सवाल है नहीं। पहली हदीस आपको ये बताना चाहूंगी कि रसूलुल्लाह ने बताया, तौज़ीउल मसाइल में आयतुल्लाह सिस्तानी ने एक ही हदीस बयान की कि एक जमात की नमाज 25 फुरादा नमाज से अफजल और बेहतर। ये आसान मसला उन्होंने मोस्ट ऑथेंटिक हदीस से बताया, एक नमाज जमात पढ़ना वो 25 फुरादा नमाज से अफजल और बेहतर, ज्यादा सवाब हो गई। अब हम रसूलुल्लाह की हदीस मिलती है किताबों, बहुत सी किताबों में मिलती है। मेरे उस्ताद ने भी किताब लिखी है सैयद अख्तर रिजवी, उसमें भी है मरहूम, जिससे मैं खास मसाइल मैंने सिखाई शुरू में, उन्होंने भी अपनी किताब में ये हदीस लिखी है कि 2 लोग है नमाज जमात पढ़े, पेश इमाम और मामूम। एक मामूम है, एक पेश इमाम है, 2 लोग है। मसाइल नहीं बताती हूँ अभी कि क्या कहाँ खड़ा रहेगा, ये बाद में, मसाइल बाद में, अभी खाली फजीलत। तो 2 लोग है तो सवाब कितना मिले? रसूल फरमाते हैं कि दोनों को हर रकत के एवज में, 4 रकती नमाजे के, 3 रकती नमाजे के, 2 रकती नमाजे, हर रकत के एवज में दोनों के नामाए आमाल में 150 नमाजों का सवाब, हर रकत के एवज में, हर रकत, नोट ऑल नमाज, हर रकत के एवज में 150 नमाजों का सवाब लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर फरमाते रसूल, अगर 2 मामूमीन है, 3 लोग हो गए, पेश इमाम और 2 फॉलोअर, तो भी सीधा 600, हर रकत के एवज में 600 नमाजों का सवाब नामा अमाल में लिखा जाए, 600, अभी डबल होता चला जाएगा। अभी 4 लोग हैं तो 600 से डबल 1200, 4 लोग हैं तो 12, और 5 लोग हैं तो 1200 से डबल 2400, 2400, बढ़ता चला जाके 10 लोग हुआ तो हर रकत का सवाब
72,800 होता है, डबल करते करते 72,800 नमाजों का सवाब पर रकात, हर रकात के अवसर। फिर फरमाते रसूल, मगर अगर 10 से ज्यादा बढ़ गया मामूमीन, फॉलोअर्स 10 से ज्यादा हो गए, तो तमाम आसमान कागज बन जाए, तमाम दरख्त कलम बन जाए, तमाम जिन्नात और इंसान जमा होके उसका सवाब लिखे, तो सवाब नहीं लिख पाएंगे, सिवाय अल्लाह जानता है उसका सवाब, नहीं लिख पाएंगे। 10 से ज्यादा मामूमीन हो गए। ये तो रोजमर्रा की नमाज, अभी तो जुम्मा की नमाज की बात ही नहीं हो रही, रोजमर्रा। तो आप अंदाजा लगाए कि जुम्मा की नमाज अगर अब बात जमात पर, तो क्या वो भी देखा जाएगा। एक आलिम के पीछे पड़ा, उसका सवाब और बढ़ जाएगा। एक आलिम बामल है, एक मुत्तकी परहेजगार है, उसके पीछे हम पढ़ते, आदिल है, मगर एक आलिम है, मुत्तकी आलिम, उसके पीछे हर रकात के एवज में गोया आपने 1000 नमाजें पढ़ी, 1000 नमाज, हर रकात के एवज में अपने 1000 रकात नमाज पढ़ी। न सैयद आलिम है, आलिम भी है ना सैयद भी है, तो कितना 1 लाख हर रकात के एवज में तुमने 1 लाख नमाजें पढ़ी, 1 लाख रकातें पढ़ी, हर रकात के एवज में हर 1 लाख रकातें नमाज पढ़ी। अंदाजा लगाए तो आप तो सोचे कि सैयद आलिम भी आपको मिल गया तो आपका क्या हमारा क्या बेड़ो पार हो सकता है। अगर आम आलिम भी है तब भी 1000 तो हो जाते हैं, 1000 पर रकात। तो ये रसूल की सारी हदीस है। और हदीस से एक हदीस रसूल फरमाते हैं कि एक जमात नमाज पढ़ना 40 सालों घर में नमाज पढ़ना से अफजल और बेहतर। 40 साल, नॉट 40 months, 40 years। एक बार जमात नमाज पढ़ना 40 साल घर में नमाज पढ़ने से अफजल और बेहतर। ये आगे बढ़ते हैं, छठे इमाम की हदीस। जब इंसान घर से निकलता है, हर कदम पे मस्जिद की तरफ जा रहे, हर कदम पे 70,000 नेकियां उसकी नामा अमाल में लिखी जाती है। 70,000 कदम पे, हर कदम पे 70,000, 70,000 नेकियां उसकी नामा में अमाल। और मौत तक ये नमाज जमात को जारी रखा तो वहशत की रात कब्र में 70,000 मलाइका कि उनके लिए तौबा इस्तगफार और दुआ करते रहेंगे, कयामत के मैदान तक, कयामत तक ले जाएंगे 70,000 फरिश्ता। अब सोचे आयतुल्लाह सैयद काजिम तबातबाई जिसने उर्वतुल उसका लिखी है, उनकी बस आखिरी एक हदीस दिल चाहते ये भी बता दूं। आयतुल्लाह सैयद काजिम तबातबाई बहुत अजीम मर्जा गुजरे हैं। उनकी किताब उर्वतुल उसका में एक हदीस और लिखते हैं कि एक दिन जिब्राइल रसूल की खिदमत में आए, अल्लाह की तरफ से 2 हदिया लेके आए, 2 तहफ़। एक नमाज तहज्जुद उनको छोड़ देते, हमारा मौजू नहीं है, और एक बार जमात नमाज पढ़नी। ये 2 अजीम हदिया रसूल को देने के लिए आए अल्लाह की तरफ से। और इसकी थोड़ी सी बात में बताते सैयद काजिम तबातबाई कि एक तकबीरतुल एहराम कोई पेश इमाम के साथ किया, एक तकबीरतुल एहराम को पेश इमाम के साथ किया, एक तकबीरतुल एहराम 60,000 हज और उम्र अदा किया, 60,000 हज और उम्र अदा किया एक तकबीरतुल एहराम उसके साथ। इसके लिए जल्दी पहुंच जाओ, देर नहीं करो, तकबीरतुल एहराम मिस नहीं करो। ज्वाइन तो हो सकते सूरे में, ज्वाइन तो हो सकते रुकू में, मगर कितना सवाब हमने घुमा दिया। तो एक तकबीरतुल एहराम पेश इमाम के साथ किया, 60,000 हज और उम्र। एक सजदा किया पेश इमाम के साथ, गोया 100 गुलामों को आजाद किया। एक गुलाम को आजाद करना 60 रोजा रखना, 6,000 रोजा रखना बराबर। एक सजदा इससे क्या 6,000 रोजे से भी अफजल, बेहतर के घर से अफजल और बेहतर कहा जाता। एक सजदा किया पेश इमाम के साथ, एक रकत नमाज पढ़ी, एक रकत पेश इमाम के साथ। तो सैयद काजिम तबातबाई लिखते हैं एक रकत अगर पढ़ी तो गोया 1 लाख दीनार अल्लाह के राह में सदका दिया। 1 लाख माने कि सोने का सिक्का, 1 लाख सोने का सिक्का अल्लाह के राह में सदका दिया। बस हदीस से तो बहुत है, मगर इतनी काफी रहेगी किसी को कायल करने के लिए कि जमात की नमाज को मिस नहीं करना चाहिए, मिस नहीं करना, बहुत पछताएंगे। तो ये एक फजीलत बयान की। अब मैं जुम्मे की नमाज की बात आई कि जुम्मे की नमाज के सवाब इतना ज्यादा है कि मासूम की हदीस से बड़ी पड़ी है। रसूल फरमाते कि एक अजीब रूह को एक अजीब असरात पैदा होता है जिससे उनके गुनाह भी माफ होता है, गुनाह की तरफ उनकी रगबत दूर हो जाती है, दिलचस्पी दूर हो जाती है, गुनाह से नफरत आती है और खुश अखलाक पैदा होता है।
اگر کوئی دل سے نماز جمعہ ایک پڑھتا ہے، گناہ کی بخشش، خوش اخلاق، قلب اور روح کو ایک عجیب طاقت مل جاتی، عجیب، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، فرماتا یا رسول اللہ مجھے توفیق نہیں ملتی حج کرنے کی، جب بھی حج کی پلاننگ کرتا کچھ نہ کچھ پرابلم آ جاتی، بس تنگ دستی میں زندگی گزرتی ہے میری، تو میں کبھی مجھے حج نصیب نہیں ہوگا۔ رسول نے کہا مسکینوں کا حج نماز جمعہ ہے، مسکینوں کا حج نماز جمعہ ہے، مسکینوں کو جو حج نہیں جا سکتا اس کو کبھی نماز جمعہ مس نہیں کرنی چاہیے۔ مسکینوں کا حج ہے، جس کو حج بھی نصیب ہو رہا ہے وہ بھی کرتے، کتنے زیادہ ثواب، ڈبل گنا، کتنے زیادہ ثواب ملے گا، تو حج سے زیادہ ثواب ہے۔ اور جمعہ نماز کا ایک دو مسائل بتا دوں کہ جمعے کی نماز میں کے بعد جماعت ہمیں سب سے پہلا جو ہوتا ہے نیت، میں کس کے پیچھے نماز پڑھتی، آج کے پیش امام عادل ہونا چاہیے۔ عدالت کی بات کریں گے مسئلہ کہ عدالت کیسے ہم پروو کریں، تو ابھی ہم نے نماز پڑھی عادل پیش امام کے پیچھے، نیت میں پتہ ہے، نیت میں پتہ ہونا، زبان کی کوئی قیمت نہیں، کرنا ہے زبان تو بھلے مباح ہے، ثواب نہیں ملے گا الگ سے، مگر پتہ ہونا ٹو نو کہ میں آج اس پریزنٹ امام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ رہی ہوں، بس قربتاً اللہ، زبان سے نہیں کیا، قربتاً اللہ کا حکم کے مطابق میں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ اگر واجب تخیر ہی ہے، اگر جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کی ضرورت نہیں، دو میں سے ایک، ظہر پڑھا تو جمعہ نہیں پڑھنا ہے، تو ہم نے جمعہ واجب میں سے پڑھیں گے کیونکہ ہم ظہر نہیں پڑھنے والے، سیدھا اثر پڑھیں گے۔ تو جمعہ کی نماز ایکچولی واجب تخیر، یہ چوائس بٹوین ٹو واجبات، ہمارے اختیار میں، ہم غیبت کبریٰ میں چوائس ہے یا جمعہ پڑھو یا ظہر پڑھو، جمعہ کا ثواب تو حد سے زیادہ ظہر سے، تو پھر نیت میں ہم نیت کیا، جیسے واجب نماز میں جماعت نماز میں نیت کرتا ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس کے پیچھے پڑھ، آج کے پیش امام کے پیچھے، آج کا جو عادل پیش امام ہے اس کے پیچھے، اللہ کا حکم مت قربت لوگوں، یہ نیت پتہ ہونا، وہی نیت۔ پھر ہم اس میں دو خطبات ہوتے ہیں، نماز تو بعد میں، پہلے خطبات ہوتے ہیں، دو خطبات از اکول ٹو 2 رکعت نماز، ظہر کی رکعت 4 ہے نا، تو دو خطبات اور 2 رکعت نماز جمعہ کی ہوگی 4 رکعت، تو 2 خطبات ریپرزینٹ کر رہی ہے 2 رکعت کو، مگر ضروری نہیں کہ خطبہ سنو، ثواب میکسیمم چاہیے تو دونوں خطبہ بھی سنو اور جمعہ نماز بھی پڑھو، 2 رکعت نماز میکسیمم ثواب کے، مگر نماز جمعہ ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، واجب نماز ہو جاتی ہے اگر ہم نے خطبہ نہیں سنا، خطبہ میں شرکت نہیں کی، جائز ہے، ثواب مکمل چاہیے، تو خطبہ سنیں گے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو ہم نے 100% ثواب انشاءاللہ ملے گا، بہت زیادہ، کہ گویا ہم نے بے نفس نفیس حج کیا ہے، بے نفس نفیس پریکٹیکل حج کیا ہے، کیونکہ سارے فوائد جو حج ہمیں دے رہی عبادت وہ نماز جمعہ دے رہے، جتنے فضیلت اور جتنے خوبیاں ہمیں نماز حج کی عبادت دے رہی ہے اتنا ہی نماز جمعہ، معصوم کی حدیث، سارے فوائد اس میں، بھائی چارہ وغیرہ، سوشل گیدرنگ وغیرہ سب جو اس میں بھی، تو سنیں گے تو بہت اچھا۔ اگر خطبہ بیٹھے ہیں اور سمجھتے بھی ہے تب سننا ہے، سمجھتے بھی تب سننا ہے، تب احتیاط واجب ہے کہ سننا ہے، کیونکہ زبان بھی جو انگلش میں ہے یا اردو میں پڑھا جاتا ہے خطبہ، زبان بھی سمجھتے ہیں، وہ موجود بھی ہے، تب سننا پڑے گا، تب باتیں نہیں کر سکتے، مگر خطبہ سمجھتے نہیں ہے، کوئی ایسی زبان عربک میں پڑھا جاتا ہے، آپ عربک بالکل نہیں سمجھتی ہیں تو بھی سننا واجب نہیں، آپ کو کوئی تسبیح کرنی ہے، کچھ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو، کہ کیونکہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے زبان، مگر سمجھ میں آتے تو غور سے سننا چاہیے، بھلے تسبیح کو ہم گھماتے پھراتے اس کا ثواب ملنا، گھمانا پھرانا کھا کے کربلا کو اس کا بھی ثواب الگ سے ملتا ہے، مگر غور سے سنیں، ساتھ میں زبان بھی چلتی ہے تو کوئی حرج نہیں، مگر سننا فرض ہے کیونکہ زبان سمجھتے ہو، موجود بھی ہے۔ باتیں کرنا مکروہ ہے اگر کسی کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، باتیں کرنا مکروہ ہے اگر کسی کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو حرام ہے، اگر نماز جو کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، خطبے کے دوران ہم نے بات کی تو جائز نہیں ہے، ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے تبھی مکروہ ہے، بہت احتیاط کرنا چاہیے رولز ریگولیشن کا۔ اور ایک آخری مسئلہ جمعے کا، کب تک جوائن ہو سکتے، لیٹ ہو گئے فرض کرے
गाड़ी में रश था, वो ट्रैफिक बहुत मिल गई, हम लेट पहुंचे, खुतबा भी खत्म हो गया था, अब दूसरी रकात का कियाम हो रहा है, सेकंड रकात का, बस वहां तक ज्वाइन होने का टाइम है बस। अभी भी आपको जुमा नमाज का सवाब चाहिए, आप पहुंचे तो पेश इमाम दूसरी रकात की किरात में है, कियाम में किरात में, तो आप जुमे की नमाज की नियत करके करके आप तकबीरतुल एहराम पढ़ के ज्वाइन हो जाए। सूरा तो ऐसे भी नहीं पढ़ने का है, सूरा नहीं पढ़ने का, वो पढ़ रहा है, आप खामोश है, वो आवाज से पढ़ रहा है तो आवाज गौर से सुनेंगे, आवाज से पढ़ रहा है, आहिस्ता से वाले पढ़े, असर की नमाज में आहिस्ता से पढ़ेगा तो हम जिक्र इलाही कर सकते हैं, जो आवाज वाली है तो गौर से सुनना है, इसके तर्जुमे पे गौर और फिक्र करना है। तो जोहर की नमाज में तो आवाज से पढ़ी जाती है, जुमे की नमाज में भी आवाज से पढ़ी जाती है, आवाज से पढ़ी जाती है, जोहर पढ़े कि जुमा की नमाज, इसमें एक ही नमाज है जोहर की, जुमे के दिन के किरात आवाज से पढ़ सकते हैं, वरना आवाज से पढ़ने की किरात नहीं होती है, तो जुमे के बदले जो जोहर पढ़ता है वो भी आवाज से पढ़ सकता है। तो अब यहाँ पता चला कि जो वहां तक हो जाए तो नियत की, तो एक रकात हमने पढ़ी पेश इमाम के साथ, जब उसने तशहुद अपना किया तो हम उखरू बैठेंगे तजाफी, जैसे पैर का ऊपर का हिस्सा जमीन पे है, या तजाफी जिसको कहते उखरू बैठना, जाने नीस को ऊपर कर दिया है, घुटनों को ऊपर करके, जैसे अभी बिहाउली लाई कर रहे, जैसे बिहाउली लाई कर, तो क्या ये तजाफी कहा जाता है। तो तजाफी करे, तशहुद पढ़ेगा, सलाम नहीं पढ़ेगा, उसने सलाम खत्म किया और हम बिहाउली लाई करके हमारे एक फुरादा पढ़ ली, तो एक रकात हमने नमाज जुमा मल गई, क्योंकि हमें किरात में आखिरी से रुकू में पहुंच गया तो ज्वाइन होना है तो हो, मगर नमाज जुमा नहीं होगी, कुछ सवाब मिलेगा, पढ़ लो, मगर पूरी नमाज ज़ोहर पढ़नी पड़ेगी, पूरी नमाज ज़ोहर पढ़नी पड़ेगी। अगर हमने सेकंड रकात की रुकू में ज्वाइन हुए तो भले ज्वाइन हो जाओ, रिजा की नियत से हम सवाब मिलेगा कुछ न कुछ, मगर नमाज नहीं होगी जुमा की, तो ज़ोहर पूरी पड़ेगी, 4 रकात पढ़नी पड़ेगी। मगर अभी तक सेकंड रकात की कियाम तक पहुंच गए, तभी हम नमाज जुमा का सवाब ले सकते हैं, और फिर ज़ोहर साकित होगा, दूसरी अकेले पढ़ लेंगे, फुरादा एक अकेले पढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा मैंने सिर्फ आज जुमे का नमाज का बताया है, अब आपके सवाल और जवाब की तरफ जाना चाहूंगी, पर थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि वाजिब नमाज का भी बिल्कुल सेम है, नमाज यौमिया का, जो 5 बातें जो मैंने बेसिक बताई थी लास्ट टाइम, नमाज जुमा में भी सूरा नहीं पढ़ सकते, मगर इसमें 2 कुनूत है, नमाज जुमा में 2 कुनूत, दोनों मुस्तहब है, कुनूत ऑलवेज मुस्तहब है, जब भी कहीं भी नमाज में कुनूत, नमाज आयात में हो कि जिसमें कुनूत ऑलवेज हाईली रिकमेंडेड, मुस्तहब, सुन्नत मुवक्कदा, मुस्तहब मुवक्कदा है, जोर देली मुस्तहब। तो 2 कुनूत है, पहली रकात में सूरे के बाद फौरन कुनूत है, और दूसरी रकात में समी अल्लाह के वक्त, दूसरी वक्त समी अल्लाह के वक्त है, 2 कुनूत है, तो ये मुस्तहब है, उसको तर्क नहीं किया, पेश इमाम पढ़ता है तो चले हम पढ़ते हैं, तो बस ये कुनूत की आखिरी बात हो गई, मसला जुमे की बात हो गई, कहां तक ज्वाइन हो सकते हैं, दूसरी रकात की किराम तक बस, अगर नमाज जुमा चाहिए ज़ोहर नहीं पढ़नी पड़ेगी, रुकू में ज्वाइन हुए इजाजत है रिजा की नियत से, मगर ये सवाब ले लो, मगर ज़ोहर पूरी पढ़नी पड़ेगी बस। अब यौमिया नमाज में भी यही है कि सूरा नहीं पढ़ना है, नियत पता होना चाहिए कि मैं इस आज के पेश इमाम के पीछे पढ़ी कुर्बत हुआ, फिर सूरा नहीं, तकबीर दूसरा नंबर पे आता तकबीरत इहराम, तकबीरत इहराम पेश इमाम के पहले कभी नहीं किया जा सकता, पेश इमाम ने तकबीरत इहराम कर लिया, बल्कि मुस्तहब है कि इतना इंतजार करे कि पहली लाइन कर ले, पहली लाइन अपना तकबीरत इहराम पढ़, पहली लाइन, तो ज्यादा सवाब मिलेगा, जितना सवाब ज्यादा लेंगे ऐसी वो नमाज हमें कुछ न कुछ बनाएंगी, अखलाक वगैरह कुछ न कुछ देंगे, तो इतना सब्र करे कि पेश इमाम तकबीर कर ले, फिर पहली नमाज वाले तकबीर कह दे, फिर हम कहेंगे, क्योंकि ऐसे भी हमने तो सूरा उसने स्टार्ट कर लिया है, हमें तो सूरा नहीं पढ़ने का, उसने सूरा स्टार्ट कर लिया है, मगर हमने पहली लाइन को इंतजार करके फिर किया तो हमारा सवाब बढ़ गया। फिर सूरा में हम यो जोर से पढ़ेगा, जुमे के दिन जुमे का सूरा, या मगरिब ईशा और फजर का, मगरिब पहली 2 रकात का सूरा वो आवाज से पढ़ेगा, फजर की पहली 2 रकात, उसमें तो 2 ही रकात है, सॉरी, मगरिब की पहली 2 रकात, ईशा की पहली 2 रकात वो आवाज से पढ़ेगा,
تو ہم غور سے سنیں گے, اس کے ترجمے پر تفکر کریں گے, اپنی زندگی کو بدلیں گے غور سے سن کے, معرفت خدا حاصل ہوتی اس میں. آدھا سورے میں تو معرفت خدا ہے, آدھا سورت میں صراط المستقیم کی دعا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بس ہم سنیں گے. تیسری عظیم چیز ہے سورہ نہیں پڑھیں گے, اس کا مطلب چوتھا, تیسری چیز باقی سب کچھ پڑھیں گے. ہم بچے کو الگ نمبر دیتے. پہلی چیز تکبیر نیت, نمبر 2 تکبیر الاحرام پیش امام کے بعد کریں گے, پیش امام کا تکبیر کے بعد, 2 چیز ہو گئی. تیسری سورہ نہیں پڑھیں گے. چوتھی چیز باقی سارا ذکر کریں گے, رکوع کا ذکر, سجدہ کا ذکر, قنوت کا ذکر, تشہد, سلام, ہر چیز پڑھیں گے. مگر ہم اس کو الگ نمبر دی تاکہ ان کو یاد رہے کہ خالی سورہ نہیں پڑھنے کا, باقی سب کچھ پڑھنے کا. یہ 4 چیز ہو گئے. اور 5ویں آخری چیز ہر فعل اس کے بعد کرنا ہے زیادہ ثواب کے لیے. ساتھ میں بھی جا سکتے ہیں, رکوع میں وہ گیا ہم اس کے ساتھ بھی گئے تب نماز صحیح, مگر اس کے بعد جائیں گے تو ثواب بڑھ جائے. سجدے میں اس نے پیشانی رکھا, نیچے تک چلے گئے, مگر وہ سجدے میں پیشانی رکھا پھر ہم نے رکھا, ثواب بڑھ جائے گا. پھر اس نے پیشانی اٹھایا, ہم نے بعد میں اٹھایا. ورنہ ساتھ میں بھی سجدے میں جا سکتے, ساتھ میں بھی اٹھ سکتے, مگر ایکسٹرا ثواب چاہیے. تو وہ پیشانی اپنے صدقہ, جیسے ذکر شروع ہوا تو پتہ چلا پیشانی رکھ چکا ہے, پھر ہمیں پیشانی رکھیں گے, ہم ذکر کریں گے. اس کی اللہ اکبر کیا پتہ چلا اس نے سر اٹھا لیا ہے, پھر ہم سر اٹھائیں گے. اسی طرح رکوع میں ان کے بعد جائیں گے, رکوع سے اٹھ کھڑے ہوئیں گے, سمی اللہ, اس کے بعد ثواب ہائیسٹ میکسیمم ملے گا, مگر ساتھ میں بھی کر سکتے. تو 5 تو بیسک چیز ہے, نیت, تکبیرۃ احرام کا مسئلہ, سورہ نہیں پڑھنے کا ہے, نمبر 4 باقی سب کچھ پڑھنے کا ہے, اور ہر فعل, ہر ایکشن اس کے بعد کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا تو اس کے ساتھ کریں. سوائے کہ علماء بتاتے کہ ذرا سا اسے پہلے چلیں, معمولی, اب رکوع میں بھی تو گئی نا, وہ بھی گیا تو صحیح ہے, ثواب میں کمی ہو گئی مگر نماز صحیح ہے. پہلے چلے گئے مگر اتنا تھوڑا فاصلہ تھا کہ ابھی آپ گئے, پیش امام گئے, نماز صحیح ہے, ثواب میں کمی ہو گئی. اس طرح آپ نے سجدے میں سر رکھا ہے, پھر اس نے رکھا, تھوڑا سیکنڈ کا فرق, نماز صحیح ہے, ثواب کی کمی. تو جتنا ہو سکے بعد میں رکھے, بعد میں کرے تو اس کا ثواب ہائیسٹ ہے. پریکٹس سے سب کچھ ہو جاتا ہے. جلدی کیا ہے, ابھی جلدی نہیں, اس کے ساتھ ہی نماز ختم ہونے والی. تو یہ 5 بیسک چیز ہے, چاہے نماز جمعہ ہو کہ نماز یومیہ ہو, یہ مسئلہ 5 تو ہر ایک میں رہے گا. ٹھیک ہے, اتنا مجھے لگتا ہے آج کا یہ بیسک ہی بتائی. جی میرے پاس اس وقت آپ جو بتا رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال آ رہے ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو ابھی میں وہ سوال پوچھ سکتی ہوں جو ابھی احکام آپ بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, پوچھ لو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میرے پاس ابھی سوال آیا کہ خواتین جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتی ہیں تو اگر ان کو آواز آ رہی ہو پیش امام کی تو وہ قرات پڑھ سکتی ہیں ساتھ, یا وہ پیش کی آواز سنیں گی؟ آواز نہیں آتی ہو تو اجازت ہے, تھوڑی سی بھی آواز جاتی تب بھی قرات نہیں پڑھیں گی. اگر عورت قرات سن رہی ہے, چاہے معمولی سی آواز آ رہی, تب بھی قرات نہیں پڑھیں گی. پہلی 2 رکعت کا بالکل آواز نہیں آ رہی, بالکل لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا, کیا کچھ ہو گیا, بگڑ گیا, آواز بالکل نہیں آ رہی, تب مستحب ہے اب اپنا ذکر کرے, اب قرات کرے, تب مستحب ہے. ورنہ مائلڈ بھی تھوڑی سی بھی آواز آتی, کہ کچھ بھی آواز آتی, ادھر الصراط آواز آئے, پھر غائب ہو گئے, پھر آئی, پھر کچھ آواز آئے, تب بھی نہیں کریں گے, خاموش رہیں گی یا ذکر الہی کر دیں. خاموش رہنا ان کے لیے مشکل ہے تو پھر ذکر الہی کر لے, کیونکہ آواز آتی ہے غائب ہوتی ہے, آواز ہوتی ہے غائب. مگر بالکل نہیں آتی ہے تو اجازت ہے, تو مستحب ہے کہ اپنا قرات کرے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ کہ سورہ جمعہ کی پہلی رکعت میں, نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون یا اخلاص میں سے کیا پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ, دوسری رکعت میں سورہ منافقون. ہائیسٹ ثواب چاہیے تو پہلی رکعت میں ظہر کی نماز آپ گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن میں دیکھ کے پڑھنا بھلے مکروہ ہے مگر پھر بھی ثواب بہت زیادہ ہے. پہلی رکعت میں نماز سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون. ٹھیک ہے, تھینک یو. اب ہاں, تو یہ چیز ایک یاد رہے کہ ہم بعد جماعت نماز ہم پڑھتے ہیں تو مسائل صحیح پہلے آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں مسائل میں تھوڑی کمی ہے اور ہم نے نماز جماعت شروع کر دیا. پہلے صحیح مسائل سیکھ لو تو اتنا زیادہ ثواب. ابھی میں نے شروع میں فضیلت بتا لی, کتنا زیادہ ثواب.
ایک آخری سوال عدالت. ہمیں کس سے پتا چلے یہ پریزنٹ امام, ہم نے تو نیت کی کہ آج پریزنٹ امام کے پیچھے میں نماز پڑھتی ہوں. عادل شرط ہے کہ عادل ہونا ہی چاہیے. تو معاشرے میں ایک ظاہری اخلاق دیکھا جاتا ہے, ظاہری جو معاشرہ, حسن زن نہیں چلتا ہے, حسن ظاہری چلتا ہے. حسن زن ہم ایسا کریں گے کہ ہم نے کسی کو دیکھا کہ ٹھیک سے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی, تو ہم کہیں گے کہ شاید اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے پینے کے لیے, شاید ہم کہیں گے کہ یہ غلط فہمی میں خالی اس میں اور کچھ ہے وغیرہ. ہم حسن زن رکھیں گے, اس کی غیبت نہیں کریں گے, کسی کو بتائیں گے نہیں, ہم حسن زن کریں گے کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ واقعی شراب کی بوتل. تو پھر اس میں حسن زن. مگر نماز جماعت میں پیش امام کے لیے حسن زن اجازت نہیں, حسن ظاہر. حسن ظاہر میں داڑھی ہے چہرے پر, عورت نماز پڑھا رہی ہے تو اس کو حجاب صحیح ہے, پیر میں موزے بھی ہے, کوئی کھلم گناہ نہیں ہے, اور معاشرے میں کوئی بھی اس کے بارے میں پوچھو تو اچھائی بتائے. جس سوسائٹی میں رہ رہے, جس شہر میں رہ رہے, اس کی بات کرو تو اچھائی بتائے. کوئی گناہ, کسی نے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کچھ نہیں, تو وہ اس کو عادل کہا جاتا. یا تو پھر یہ کہ اتنے سارے لوگ پڑھ رہے ہیں تو پھر سب لوگ تھوڑے پاگل, اتنے لوگ, تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہ اطمینان ہو گیا. اگر یقین ہے تو اطمینان تو ہو گیا 97% 98% کہ یہ عادل ہے, ورنہ اتنے سارے لوگ کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو میں ایک کون ہوں کہ شک کروں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے یقین کرنے کے لیے عدالت کا. مگر زیادہ حسن ظاہر کو کہتے حسن ظاہر. معاشرے میں ان کا اندر کا نہیں دیکھیں گے, گھر میں کیا غصہ کرتا ہے کہ کیا ظلم کرتا ہے, یہ ہم نہیں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے ظاہر میں بات پھیل چکی ہے کہ نہ غصے والا ہے بہت, یہ تو حسن ظاہر میں کمی آ گئی. مگر حسن ظاہر کو ہی دیکھنا ہے بس, وہ عادل مانا جائے. کسی کے پیچھے لگنا نہیں, تحقیق کرنا نہیں, کچھ نہیں. بہت آسان مذہب ہے ہمارا. تو حسن ظاہر دیکھ کے عدالت کی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چل. ہم تو کہیں دیکھو مکہ مدینہ میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سوری عراق ایران میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, سب پیش امام شیعہ ہوتے ہیں. سنی پیش امام ہوتا ہے تو سنی پیش امام ہو تو مسئلہ میں فرق ہے کہ جماعت کی نیت میں پڑھیں گے فرادہ. اور ان لوگوں میں تو مکہ مدینہ میں ہم جاتے ہیں تو ان لوگوں میں تو اتصال بھی ضروری نہیں ہے کہ کنیکشن ہو. عورت تو کہاں ہے, مرد کے خالی جگہ اتنی ساری, پوری سیڑھی ہے, بیچ میں اتنا لوگ خالی ہے, اور ہم جماعت نماز پڑھتے. کیوں کہ سامنے ہم فرادہ بھی پڑھتے, سورہ پڑھتے ہیں. تو نیت کرتے بعد جماعت اتحاد المسلمین, اتحاد کے لیے سخت زور دیا ہے. آیت اللہ خمینی نے خامنہ تو کہتے بھلے اگر اتصال نہ ہو تب بھی نماز بالکل صحیح, سورہ نہ پڑھو تب بھی. اتنا فرماتے کہ اتحاد مسلمین اتنا امپورٹنٹ ہے, بھائی چارہ, اتحاد اتنا شریعت اسلام کو اتنی ترقی دیتا ہے کہ اگر سورہ نہ بھی پڑھو تو وہ صحیح کہتے. مگر آیت اللہ خوی سستانی کہتے نہیں, سورہ تو پڑھنا پڑے گا. وہ فرادہ بھی ہو گئی, وہ جماعت بھی ہو گئی. بعد جماعت نیت کریں گے, اپنے 2 سورہ پڑھ لیں گے, الحمد کا کوئی چھوٹا. وہ لوگ کبھی بڑے بڑے سورہ پڑھتے, ہم کیا کریں گے, ہم خاموش تو نہیں رہیں گے, نماز کی صورت بدل جائیں گے. ہم ذکر الہی کریں گے, تسبیحات اربع, تسبیح زہرا, کچھ بھی ذکر خدا کریں گے. جتنی دیر وہ رکوع میں نہیں گئے ہیں اور لمبا سورہ انہوں نے چوز کر لیا ہے یا بہت سی آیتیں, ہم ہمارا ایک واجب نماز کا الحمد دوسرا سورہ پڑھ لیں گے. مکہ مدینہ کی بات ہے کیونکہ سنی پیش امام ہے. جمعہ نماز ان کے پیچھے پڑھ تو سکتے ہیں مگر ظہر واجب ہے, پڑھنی پڑے گی. صرف جمعہ نماز کا مسئلہ ہے کہ ہم نے جمعہ نماز ان کے پیچھے پڑھی مکہ مدینہ میں, ہمیں ثواب تو ملے گا, نماز جائز بھی ہے مگر ظہر پڑھنی پڑے گی, واجب نیت سے ظہر پڑھنی پڑے گی. باقی ساری نماز ان کے ساتھ پڑھ سکتے نیت با جماعت. ہم ہمارا الحمد دوسرا سورہ خود کا پڑھ لیں گے, پھر وہ لوگ بڑے سورہ پڑھیں گے, ہم ذکر الہی کریں گے, رکوع میں ان کے ساتھ جائیں گے, سمیع اللہ کے وقت بھی کبھی بہت بڑی کوئی دعا پڑھتے, ہم ذکر الہی کریں. جب بھی وہ کچھ پڑھے ہم ذکر الہی. سجدے میں وہ جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے. ہم تشہد پڑھتے, وہ التحیۃ تو پڑھتے, کبھی اتنا لمبا تحیۃ تو پڑھتے, ہم تشہد پڑھنے کے بعد ذکر الہی کر لیں گے. تشہد پڑھ لو, سلام بھی پڑھ لو تاکہ ڈسٹرب نہ ہو تشہد اور سلام کے درمیان. تشہد بھی پڑھ لو, سلام پڑھ لو, پھر جب تک وہ پڑھ رہے تو ہم ذکر الہی کریں. یا تسبیح زہرا بھی کر لے بیٹھے وہاں سے, وہ بھلے پڑھتے اپنے تحیۃ تو چلتا ہے, اب تحیۃ اب تشہد بھی پڑھ لے, سلام بھی پڑھ لے اور تسبیح زہرا کر لے, آپ کی تاکیبہ شروع کر دیں. تو اسی طرح ہم پیش امام جو اگر اہل سنت میں سے ہے
تو ہمیں جماعت کا بھی ثواب ملے گا. فرادا پڑھتے سورہ پڑھتے ہیں تو اگر اتصال بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور کس طرح یہ مورتے ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی پرابلم نہیں ہو, کیونکہ ہماری نماز تو سیف ہے, کیونکہ ہم سورہ پڑھتے اس لیے پوری نماز ہم نے تو پڑھ لی ہے. نیت اور ان کے ساتھ رکوع سجود کرنے میں ہمیں نماز جماعت کا ثواب ملتا ہے. اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المسلمین اتنا امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. ہر چیز ان کے ساتھ کرو. مگر یہ لوگ تو واجب سدے کی آیت بھی پڑھتے ہیں, فجر کی نماز میں کبھی پڑھ لیتے, تو ہم تو اشارہ سے کر سکتے ہیں, نیچے تو نہیں جا سکتے. اگر نیچے نہیں جاتے تقیہ کرنا پڑے, کبھی شیعہ پتہ چل جاتا ہے کہ شیعہ ہے تو چلے جاؤ نیچے, مگر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, کیونکہ سدے کا اضافہ جان بوجھ کر ہم نے کیا. بھولے سے ایک سدا ہو جائے تو اس کا سدے 100 ہو, بھولے سے ایک سدا ہو گئے, 2 سدا تو نماز باطل ہے, مگر بھولے سے ایک سدا ہو گئے تو اس کے لیے سدے 100 ہو, وہ بھی مستحب سدے 100. مگر جان بوجھ کر ہم سدے میں چلے گئے کیونکہ تقیہ کی وجہ سے واٹ ایور ریزن, تو وہ نماز ہماری قبول نہیں ہوگی. ہمیں دوبارہ ہماری خود کی پڑھنی پڑے گی, کیونکہ ہم سوچ سمجھ کے سدا کیا ہے, جان بوجھ کر کیا ہے. ہو سکتا ہے تقیہ کی صورت میں تھا کہ ان کو پتا چل جائے کہ شیعہ ہے تو کوئی تکلیف ہوگا جائے گی, اس لیے ہم نے کر دیا, تو کوئی گناہ نہیں. مگر ہم نیچے تک چلے گئے, ورنہ اشارہ سے سر کو جھکا لیا پھر نماز کے بعد کر لیا اگر واجب سدے میں سے کوئی ہے, اور پتہ نہ چلے واجب سدا ہے کہ مستحب ہے, اس وقت سر کو جھکا لو, نماز کے بعد احتیاطاً ایک سدا کر لو. نماز کے بعد احتیاطاً کر لو, آپ کو سمجھ میں نہیں, اقرا ہوگا تو پتہ چل جائے گا, نجم ہوگا تو پتہ چل جائے گا, مگر الف لام میم سدا اور حامیم صدا شاید پتہ نہ چلے. تو یہ پیش امام سنی ہے, تب بھی ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ اس کوشش کرنی چاہیے کہ پیش امام کے ساتھ مکہ مدینہ میں بھی نماز پڑھے, بھائی چارہ قائم کرے, اس میں اسلام کو بہت ترقی حاصل ہوتی ہے. تو بس ان کا تو مجھے کچھ زیادہ بتانا نہیں تھا اہل سنت کے پیچھے, بس کہ فرادہ بھی ہو گئی, نماز ہو گئی, جمعہ کی نماز اگر پڑھا تو پڑھیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا, مگر ظہر پڑھنی پڑے گی, واجب ہے. بس اتنی سی باتیں بتانی تھی, خاص تو کچھ اور نہیں ہے کہ بتاؤں. پھر آپ کے سوالات کے دار و مدار ہے. اب میں آپ کے سوالات شروع کرتی ہوں. کوئی نماز جماعت کے بارے میں کوئی سوال ہے کہ ورنہ بس بھیج دینا, کیونکہ باقی بیچارے کا سوال لے جائے گا, کچھ کا کب سے پڑے ہوئے. اوکے, ہمیں مستحب صدقہ دیتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ فقیر ہو, غریب ہو, مستحق ہو؟ اگر میری بہن کی حالت اچھی ہے, اگر مجھے صدقہ ان کو دے رہے, میں پریشان میں ہو, مجھے صلہ رحم کر, تو میری بہن کو میں نے صدقہ دے دیا, چاہے کیش, چاہے کپڑا دیا, چاہے کوئی پرفیوم دیا, کچھ بھی دیا میں نے, بالکل جائز ہے. والدین کے صدقہ دینا سب سے زیادہ ثواب, والدین کو سب سے زیادہ, حالانکہ والدین ویل آف ہے, مستحق بھی نہیں ہے. والدین کو صدقہ دینا, ان کو کہنا نہیں ایک ضروری کی صدقہ, مگر صدقے کی نیت کرو, امام زمانہ کی صحت و سلامت کی صدقہ کرو, آپ نیت کرو کہ خدا میری پریشانی دور ہے, اس لیے میری ماں کو دیتی ہوں, میری بہن کو دیتی ہوں, میری یہ پریشانی ہے تو میری صلہ رحم بھی ہو جائے گا, صدقہ بھی ہو جائے گا. مگر غریب کے لیے تاکید اس لیے کہ غریب کی مشکل حل ہو تو ہماری مشکل حل ہو جائے. غریب کی مشکل آپ نے حل کیا تو ہماری مشکل اللہ حل کرے گا, یہ ایک فلسفہ ہے. مگر صلہ رحم بھی بہت عظیم چیز ہے, تو آپ کی بہن کو دے دیا, بہت اچھی بات کیا, اب بالکل دے سکتے, ضروری نہیں, شرط نہیں ہے کہ مستحق غریب ہی ہو, مسکین ہو, نہیں, ضروری نہیں. آپ میاں نہ روی لوگوں کو بھی دے سکتے ہو, مالدار کو بھی دے سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. کیا میری اولاد کو بھی دے سکتا؟ بالکل. والدین کو دے سکتا, بھی بتا دے تو سارا سوال ان کا آ گیا. بہن آئے الگ الگ پوچھتی, اولاد کو بھی, بیٹی کو بھی دے سکتے, بیٹے کو بھی دے سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. اب نیت کرو امام زمانہ کے پہلے بھولو نہیں, بہت ضروری امام زمانہ, کہ بار بار واقعہ کربلا دکھایا جاتا ہے تو امام زمانہ بیمار ہو جاتے ہیں, اور امام زمانہ ہماری حرکتوں کو دیکھتا ہے, ہماری حالتوں کو دیکھتا ہے, دشمنوں کو دیکھتا ہے. امام زمانوں کو کتنی اذیت ہو رہی ہے, اس میں امام بیمار ہو جائے, کبھی بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے. ہم میکسیمم صدقہ دے امام کا, جتنا ہو سکے امام کا صدقہ دے, قدم قدم صدقہ دے, ہر نیکی صدقے کی نیت سے کرے, ہر نیکی صدقے کی نیت سے. امام زمانہ واجب نماز, بی بی سیدہ ہم سے کیا چاہتی ہے, کون سے عمل چاہتی ہے, ہمارے کردار عبادت کیا ہونی چاہیے کہ امام بی بی ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ تقریر میں رکھ دیں گے, ابھی دیکھیں گے ٹائم ہوگا تو شروع کر, پہلے لوگوں کے سوال کمپلیٹ کر دیتی ہوں. مگر ہمارے مسائل جوائننگ کا وغیرہ نماز جماعت کا چلتا رہے گا, پھر آپ لوگوں کا سوال. تو یہ بی بی سیدہ کو کون سی چیز خوش کر رہی ہے وغیرہ ہم اس میں ڈال دیں گے, کوشش کریں گے کہ شادی کی اس میں ساتھ ساتھ سوٹ ہو رہا ہو. دنیاوی تعلیمات کی خاطر لڑکیاں پردہ نہیں کرتی, اور ان کی فیملی بھی اس میں راضی ہے کہ نہ کرے. ان کا قیامت میں لڑکیوں فیملی کا کیا عذاب ہوگا, یہ تو میں نہیں بتا سکتی کہ عذاب ہوگا.
کیا پتا چلا کب توفیق مل گئی, کب توبہ کر لیا, عذاب سے بچ گئی, دنیا کے عذاب سے, آخرت کے عذاب سے بچ گئی. اگر کسی کو توفیق ملنی ہوتی ہے تو سیکنڈز لگ, ایک قرآن کی آیت کے ذریعے, ایک حدیث کے ذریعے ان کو مل جاتی ہے. تو اگر یہ مجھے پتا ہے بہت بری بات ہے, شہزادی کو بہت اذیت ہوتی ہے, اس کا نازنین قلب کو ہم مجروح کر دیتے ہیں. شہزادی کا, بی بی زینب کا کل ولادت ہم منائے, اس نے پردہ دیا, ہمارا پردہ بچانے کے لیے بی بی زینب نے اپنا اتنی بڑی قربانی دی کہ ہمارا پردہ بچ جائے. اور ہمارے نزدیک ایک معمولی عبادت سید سجاد الشام 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 کیوں کہا؟ تو یہ پتا چلا کہ اب یہ ان کو توفیقات نہیں ملا, ہمیں ان کی توفیقات کے لیے ہم دعا کریں, ان سے تعلقات بالکل نہ کاٹے. ایک سوال یہ تھا کہ اگر میری بیٹی یہاں, ایک سوال یہ تو میں یہاں جوائن کرتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے دین سے دور ہے, تو کیا میں اسے تعلقات کاٹ سکتی ہوں؟ کیسے تعلقات کاٹیں گے؟ ایک تو سب سے بڑی مصیبت میں ملوث ہے اس وقت انسان پہ, سب سے بڑی مصیبت ہے کہ دین سے دور ہو, واجبات سے دور ہو, محرمات انجام دیتا. اس سے بڑی کوئی مشکل نہیں, کیونکہ ان کو انتظار کرے ان کے مصیبت ہے. یہ آلریڈی مصیبت کیونکہ اس میں بے سکونی ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, اس میں ان کے مسلسل ان کے لیے ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایک تو وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے کہ اس کے پاس مذہب نہیں ہے دین پہ, اور والدین تو اگر ماں تعلقات کاٹ لیں گی تو اور وہ دور ہو جائیں گی, اور ان پہ 4 گنا زیادہ مصیبت آپ نے بڑھا لی. تو یہ تو گناہ ہوگا ان سے تعلقات نہیں کرتے. ہماری تربیت میں ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو گئی, ہم نے بہت آزادی دے دی, دوستوں کے ساتھ چھوڑ دیا, ہم نے تربیت میں بہت لاڈ پیار دے دیا, یا ہمارے میاں بیوی کی جھگڑا میں یہ ایسے ہو گئی کہ دین سے دور ہو گئی. پہلے اپنے کو ٹٹولے کہ what we have done wrong, ہم نے کیا غلطی کری ہے, اس لیے بچی دین سے دور ہو گئی ہے. غلط دوستی میں چلے گئے, ہمیں پتہ بھی نہ چلا, ہم نے چیکنگ بھی نہیں کیا کہ غلط دوستی میں چلے جا رہی ہے, وہ دین پہ عمل نہیں کر رہی ہے. تو تعلقات تو سیلے, بلڈ ریلیٹڈ تو کاٹ ہی نہیں, بلکہ آیت اللہ سیستانی کو تو احتیاط واجب لگائیے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مومنین مومنات ایک دوسرے سے قطع تعلق نہیں کر سکتے, قطع تعلق نہیں کر سکتے, احتیاط واجب لگائی. جائز ہی نہیں ہے, جائز نہیں. جس کے ساتھ قریبی کسی بھی قسم کا قریبی رشتہ ہو, قریبی دوستی ہو, 3 دن سے زیادہ اگر قطع تعلق کر دیا تو فرماتے احتیاط واجب ہے کہ یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, جائز نہیں, حرام ہے, احتیاط واجب لگائی. تو آپ ایسی بیٹی جو مذہب سے دور ہے تو آپ ان کے کھانے پینے میں دم کرے, دعائے توسل, حدیث قصہ یا ودود, یہ چیز اللہ کا نام, قرآن کی سورہ, دعائے دم کرے, یہ نیت سے خدا رائے حق پہ آ جائے, رائے حق پہ آ جائے, اور آپ اعمال کرے, استغاثہ کرے. کسی بہترین باتیں آپ کو بتائے کسی کلاس میں, پھر بتاتے ہوں, بہت بڑی بات بتائی جو کیسے گمراہ اولاد رائے حق پہ آ گئے, بالکل گمراہ, دین سے دور. نماز شب کے وقت 11 رکعت نماز شب کا طریقہ 1 گھنٹہ لگے گا یا پونا گھنٹہ لگے گا اگر آپ فاسٹ ہو. پہلی 2 رکعت جو ہے اس میں الحمد کے بعد 30 قل هو احد, دوسرے میں 30 قل, سورہ توحید. پہلی 2 رکعت نماز شب میں, اس نیت سے کہ میری اولاد جو گمراہ ہے رائے حق پہ آ جائے. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, تعلقات تھوڑی کٹ ہو سکتی ہے, ہرگز نہیں. تو پھر یہ 2 رکعت پہلی شب کی پڑھیں گے 30 قل هو اللہ. دوسری 4 رکعت نماز جعفر طیار, 4 رکعت ہے نا, 2 بائی 2 6 ہو گئی. آخری 2 رکعت میں, پہلی رکعت میں سورہ دہر الحمد کے بعد, یعنی دوسری میں الحمد کے بعد سورہ ملک, پھر شفا وتر نارمل. پہلی 2 میں الحمد کے بعد 30 سورہ اخلاص, بٹ دونوں میں سیم. دوسری 4 رکعت میں نماز جعفر طیار 6 ہو گئی. آخری 2 نماز شب میں دہر اور ملک, سورہ فاتح کے بعد پھر شفا وتر. اولاد نیک ہونے کی دعا, گمراہی سے دور ہو جائے. اتنی مجرب نمازیں ایک عورت نے تو 7 دن پڑھا, وہ معجزہ دیکھا, 7 دن پڑھا. کچھ لوگوں نے 3 دن میں معجزہ دیکھا, کچھ لوگ نے 1 دن میں بھی معجزہ دیکھا. ہمارے پاس خزانہ ہے, خزانہ, بہت سی باتیں, کھانے پینے میں دم وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں. تو آپ ان کو قریب لے کے آؤ, پیار محبت سے لے کے آؤ. ان کی کوئی ایسی دیندار, کوئی مدرسہ ٹیچر ہو یا ذاکرہ ہو, ان سے ملا دو کہ ان کو سمجھائے پیار محبت سے کہ تیرا ہی نقصان ہوگا, کل تو دین سے دور رہے گی, کل حجاب نہیں کرتی ہے تو تجھے کیا تکلیف انتظار کر رہی ہے.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, atom of good, evil you do, you could see, atom, ذرہ برابر ہم نے بدی کی تو ہم اس کا دیکھنے والے, دنیا میں یا قبر میں قیامت. ان کو آہستہ سے پیار سے سمجھائے, دین پہ لائے جائیں. کہیں تربیت میں غلط ہے, گھر دوستی میں گڑبڑ ہو گئی, کہیں ہو گئی, تو تعلقات بالکل صلہ رحم مومنین کا بھی تعلقات بنا کے علماء نے. آپ سوچئے, تو آپ ان کو پیار محبت سے لانا ہے, اور کسی سے زیادہ وہ متاثر ہے ان کو یوز کیا جائے, اعمال کیا جائے, کھانے پینے میں دم کیا جائے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی چادر حجاب نہیں کرتی, ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہم سب بھائی بہن ہیں, اسلام بھائی چارہ کا مذہب, انما المؤمنون اخوہ, تو مومن بھائی بہن. ہمیں ہر ایک کے لیے چاہنا جو ہمارے لیے چاہتے. ان کی تربیت میں گڑبڑ ہو گئی کہ بعض لوگوں نے دنیاوی علم کو, ڈگری کو مقصد حیات لے لیا. ان کا قصور نہیں ہوتا ہے, تربیت میں گڑبڑ ہو گئی. تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے وغیرہ. ان کو کیا عذاب ملے گا اس کا نہیں فکر کرنا چاہیے. یہ کرے خدا ان کی توبہ قبول ہو, وہ حجاب پہن لے, ہم لوگ دعا کرتے ان کے لیے وغیرہ. عذاب تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا, وہ ہم نہیں جانتے کہ ہم سے بھی آگے نکل گئی. آج وہ حجاب نہیں کر رہی, اچانک ایسی توفیق مل گئی کہ ہم سے بھی بہتر حجاب کرنے لگی. کل کا کسی کو نہیں پتا, کل کا کسی کو نہیں پتا. اوکے, شہزادی ایسے کون سے اصول چاہتی, اگر اب اصول پوچھتے ہیں اپنی زندگی میں ہم اپنائیں تو کامیاب ہو جائے. اوکے, یہ شہزادی والے سوال ایسے بھی جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے. آج مجھے بی بی زینب کا بھی کہنا تھا کچھ, مگر ٹائم نہیں تھا, تو بس میں نے یہ سوچا کہ آج کا ہم ثواب, آج کا یہ کلاس کا ہدیہ بی بی زینب کو پیش کرتے. کل ہی ولادت, کیونکہ ولادت کی 2 تاریخ ہے, ایک 5 جمادی الاولیٰ, ایک 1 شعبان. شہادت کی بھی 2 تاریخ ہے, ایک 15 رجب اور ایک 16 ذی الحج. 4 تاریخ ہے, ہم ہدیہ بیچتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. تو ہم آج کی کلاس کا ہدیہ بیچتے ہیں, کیونکہ ذکر کچھ خاص نہیں کر سکی, کیونکہ آپ لوگوں کا سوالات اتنے ہوتے تو اس تقریب میں بدل دیتی ہوں. پھر میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت انتظار کریں آپ کے سوال کے جواب کے لیے. اوکے, کیا رات کو 12 بجے اس نے خاص 12 PM رکھا ہے, واش روم میں جانا کیا مکروہ ہے؟ ابھی دیکھو کیسے کیسے سوال پوچھتے لوگ. پیشاب کو روکنا مکروہ ہے, سب مراجع نے بتائے. پیشاب پاخانہ کو روکنا وہ مکروہ ہے. 12 بجے واش روم میں جانا کوئی کراہیت نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کسی نے نہیں بتایا. وہ پوچھتے کراہیت ہے, 12 بجے واش روم میں نہیں جا سکتے, جا سکتے جب بھی قدرتی حاجت اور رفع حاجت کے لیے. کنٹرول کرنا تو مکروہ ہے, بیماری آتی ہے اس سے, فوراً جانا چاہیے. حتیٰ کہ سواری پہ ہو, امام نے فرمایا کہ فوراً رفع حاجت کے لیے چلے جاؤ, نقصان ہے صحت کے لیے. پھر فرماتے کہ کیا اذان کے وقت بالوں میں کنگھی کرنا, اذان کے وقت واش روم میں جانا. ابھی دیکھو اذان کے وقت کی کیوں سوال پوچھ رہی, اذان کے سے پہلے تو تیاری کرنی چاہیے نماز کی. نماز سے پہلے کنگھی کرنا, زینت کرنا بہت اچھا عمل مانا گیا ہے. عقیق کی انگوٹھی پہننا, خوشبو لگانا وغیرہ وغیرہ, اس میں کنگھی کرنا بھی ہے. گلے میں چین پہننا, زینت کرنا, مرد کے لیے بھی کنگھی کرے نماز سے پہلے, عورت بھی چادر پہننے سے پہلے کنگھی کرے, اپنے کو آئینے میں دیکھے اچھی میں نے زینت کیا ہے. یہ سب اچھے آداب میں ہے, آداب میں ہے. رجا کی نیت سے ہوتا ہے, رجا کی نیت سے, آداب میں ہے. تو اچھی چیز ہے, مگر نماز کے وقت کیوں اسی وقت ہمیں الگ بات ہے کہ مجبوری آ گئی. نماز کی تیاری کرنا, نماز سے پہلے تیاری کرنا ہے, تاکہ 5 منٹ پہلے ہم جائے نماز میں آ چکے ہو, ہم رفع حاجت سے فارغ ہو چکے, وضو کر کے ہم زینت کر چکے, وہ تیار چادر پہن کے بیٹھے ہیں. جب اذان آئے اور میں اب میری بھی اذان دے دوں, اذان دوں, یا جو نفل نماز پڑھے تو نفل نماز میں پڑھوں. تو تیاری بہت امپورٹنٹ ہے, تیاری پہلے کرنی چاہیے. اسی لیے کیوں یہ پوچھ رہے کہ اذان کے وقت, اسی لیے شاید پوچھ رہے ہوگے کہ مکروہ, تو مکروہ ہوگا کہ خالی فارغ بیٹھے تھے اور این اذان ہوئی تو ہم گئے واش روم. اب اذان ہوئی تو ہم نے بال کو کنگھی کیا, اسے تو پہلے تیاری کرنی کی تھی نا, شاید اس لیے وہ مکروہ سمجھتی ہوگی. تیاری بہت ویری امپورٹنٹ. اب یہ تو واجبات کا سوال ہے, مگر جیسے لائن میں جو فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ ڈالر پوچھتی ہوں. پیریڈس مجھے 7 دن چلتا ہے, ہمیشہ میری عادت 7 دن کی ہے, 7 دن مجھے پیریڈ چلتا ہے, 7 دن برابر مجھے چلتا ہے. اب یکایک 6 دن چلا, خون بالکل باندھے پاک ہو چکی ہوں, تو میں نے انتظار کیا کہ مجھے تو 7 دن میں غسل کرنے کا ہے, تو 7ویں دن میں نے ایسے ہی نماز پڑھ لیا غسل کے بغیر. اللہ اکبر, نماز پڑھ لیا غسل کے بغیر, خیز ختم.
کیونکہ میری عادت 7 دن کی، تو میں نے کہا چلو احتیاطاً کم سے کم نماز تو پڑھ لوں. مگر غسل تو کر لیتی، غسل کے بغیر نماز کیسے ہوگا؟ 6 دن نجاست میں تھی. اب نجاست پاک ہونے سے غسل تو پہلا ہوگا نا، نماز کیسے ہوگی؟ تو توبہ کرنی پڑے گی. جو غسل کے بغیر انہوں نے 7ویں دن نماز پڑھ لی، اس کے لیے توبہ کر لے، خدا سے معافی مانگے کہ میں نے غسل کے بغیر نماز پڑھی. ہائی جس دن بند ہوا سے نماز پڑھنی. 5 دن میں بند ہو گیا، آخری قطرہ بند، آپ نے استبرا کیا، صاف پانی آ گیا ہے، بالکل بند ہو، آپ 5 دن میں غسل کریں گے. 4 دن میں بند ہوگا تو 4 دن میں غسل. یہ نہیں کہیں کہ 7 دن کی میری عادت ہے تو 3 دن میں انتظار کروں گی، یہ غلط بات ہے. عادت تو بدلتی رہتی. آج آپ کے 7 آئے تھے عرصے تھے، اچانک 6 بدل گئے. چند مہینوں تک 6 چلے، چند مہینوں تک 5 ہو گئے، یا چند واپس 8 چلے، 8 ہو گئی. وہ تو حالات کے مطابق، کلائمیٹ کے مطابق کچھ اثرات ہوتا ہے، دوائیں کھاتے، اس میں کوئی عادت میں فرق آ جاتا ہے. جس دن پاک ہو گئے، آخری قطرہ بند، اسی دن غسل کر کے نمازیں شروع کرنا ہے. غسل کے بغیر جو نماز پڑھ، اس کی تو توبہ کر لیں گے، میں جواب دے دیا ہے. تو انتظار نہیں کرنا ہے عادت کے دن تک، نہیں. جس دن خون بند ہو وہی ہماری آخری دن ہے. اوکے. خون جب دیتے ہیں تو وکیل کی کیا شرائط ہے؟ وکیل کی یقین ہونا چاہیے، اطمینان کم سے کم ہونا چاہیے کہ جس کی میں تقلید کرتا ہوں اس کا وکیل ہے، اس کے پاس اجازت نامہ ہے. یہ یقین اور اطمینان ہو 98%، 99، 100% کہ یہ میرے مرجع جس کی میں تقلید کرتا ہوں اس کا وکیل ہے، ان کے پاس اجازت نامہ ہے، اور رسید بھی دیتا ہے. بس پھر کیا شک کریں گے؟ کتنے وکیلوں علماء پہ اتنی تہمتیں آئی ہے. اگر میرا ایک استاد تھا عالم دین، ان کو کسی نے اے سی ڈلوا دیا گھر میں، اس کو پتا بھی نہیں تھا، وہ تو گھر میں بھی نہیں تھا بلکہ رکھ کے چلا، آج تک اس کو پتا نہیں چلا کس نے اے سی دے دی. لوگوں نے کہا دیکھو سائن امام کا استعمال کر، اے سی آ گئی گھر میں، دیکھو اس کے پاس گاڑی آ گئی، دیکھا اس نے سائن امام سے استعمال. بہتان تو علماء پہ وکیلوں پہ بہت آتی ہے. پتا نہیں ہم نے کتنے، آیت اللہ خمینی نے کہا نے یہ بہتان اور غیبت ہم نے کتنے عرصے تک نقصان اٹھانا ہے. ہماری روحانیت کتنی نیچے گر گئی، ہمیں اس کا پتا بھی نہیں. کتنی کمزور ہو گیا ہماری روحانیت، ایک تہمت اور ایک غیبت سے. بس تمہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارے مرجع کا وکیل ہے، اس کے پاس اجازت نامہ ہے، وہ رسید بھی دیتا ہے، بس آپ اس کو دے سکتی ہو. اس کی ذمہ داری بعد میں، بس اتنا آپ کو اطمینان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرا مرجع کا وہ ہے، اور یہ رسید بھی دیتا ہے. اوکے. ابھی اس کا پتہ ہے کہ ایک پیش امام نماز پڑھانے کا پیسہ لے رہا ہے، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو یہ اس کو بھی تہمت ہے. پیش امام جب ہوتے ہیں، پیش امام ان کا پہلا مسئلہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اجرت نہیں لے جا سکتی. جس طرح میت کو غسل دینا ان کی اجرت حرام ہے، اس طرح ان کو بھی پہلے غسالہ مسئلہ مسائل سیکھتے ہیں غسل دینے کا، ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ اجرت نہیں لیا جا سکتا ورنہ غسل باطل ہو جائے. اسی طرح پیش امام جب پیش امام کا کام سیکھتا ہے، کرتا ہے، تو ان کو یہ پہلا مسئلہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی اجرت نہیں لی جاتی. وہ اجرت کس کی لیتے؟ آنے جانے کا کرایہ، ٹائم جو گھر سے نکلا وہاں سے آیا، کہ کچھ اور کام ان کو دے دیا گیا، کہ فرض کر ان کو یہ دے دیا گیا کہ قرآن ختمہ بھی تم کر لینا، ان کو یہ کام دے دے کہ مجلس بھی پڑھ لینا، ان کو کچھ سائڈ میں کام دیا ہے، اس کی اجرت لیتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو سائڈ میں کیا کام دیا ہے، اس کی اجرت، جس کی اجرت جائز ہے. نماز پڑھنے کی نہیں لیتے ہیں، وہ سب مسائل جانتے ہیں. تو بے شک اگر آپ کو یہ کسی نے بتایا تو غیبت ہے، اگین تہمت ہے، آپ بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. یہ ان کا بیسک مسئلہ ہے کہ ان کو پتا ہے واجب نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا ہے. مگر یہی پیش امام لوگ مرحوموں کی نماز پڑھتے ہیں، یہی پیش امام مرحوم کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے پیسے لوگ ان کو دیتے ہیں، کچھ ہدیہ دیتے ہیں کہ پیش امام ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کتنی اچھی نماز پڑھاتا ہے، چلو ان کو ہدیہ دے، ان کو ہدیہ دیتے. کبھی عہدیدار کو ہدیہ دیتے کہ کتنا بیچارہ غریب ہے تو چلو ان کو ہدیہ دے. تو ایک غریب کے حساب سے ہدیہ دیا، تو ہم نے کہا کہ نماز کا پیسہ لے. نماز کا نہیں لیتے لوگ، یہ بیسک مسئلہ ہے. جس طرح میت کے غسل کا بیسک مسئلہ ہے، اجرت نہیں لی جا سکتی. تو آپ یہ شک شبہ چھوڑ دو، وہ پیش امام کے پیچھے آپ بالکل نماز پڑھ سکتے. بس یہ مین ہو گیا ہے. ابھی آپ کا کوئی سوال ہو تو کر لو،
یہ دوسرا تقریر کے صورت میں، وہ تقریر میں ڈالوں گی. دوسرا سوال تقریر جیسا ہے، تقریر. کافی سارے سوالات جمع ہو چکے ہیں. سب سے ہاں. پہلے تو جو نماز آپ نے بتائی نماز شب والی، وہ کافی لوگوں سے مس ہو گئی ہے، تو اگر وہ آپ ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیں جو 30 ٹائمز. اور نیک اولاد، اولاد کو نیک بنانا. تو آپ شوہر کی نیت بھی کر سکتے، شوہر کو نیک بنانا. اس نے کہا شوہر بے مزاج کا ہے، بہن سے بات کرنے نہیں دیتا ہے، چلاتا ہے، چکتا ہے. ہر روز یہ مسائل آتے ہیں میرے پاس، ہر روز یہ شوہر کا بھی پرابلمس، اولاد کا بھی پرابلم، یہ ڈیلی پرابلمس. آپ نماز شب جو 11 رکعت ہے نا، تو اولاد کی نیک ہونے کی نیت کر لو، شوہر کی نیک ہونے کی نیت کر لو، گھر والے سب نیک ہو جائے. 11 رکعت اس نیت سے پڑھیں گے. اس کی ترتیب اس طرح ہے. پہلی 2 رکعت نماز شب ہم پڑھتے ہیں، اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 ٹائمز 30 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. پہلی میں بھی یہ، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 30 ٹائمز سورہ اخلاص. دونوں رکعت ہو گئی. ابھی دوسری 4 رکعت پڑھیں گے نماز جعفر تیار، نماز شب کے ساتھ ملائیں گے. نماز شب پڑھ رہے، نماز جعفر تیار کے ساتھ نیت ملا کے 4 رکعت یہ ہو گئے. شب اور جعفر تیار ایک ساتھ ہو گئے، 6 ہو گئی. 7ویں اور 8ویں ابھی آخری 2. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دہر 76 نمبر کا سورہ حل عطا بھی کہتے، سورہ حل عطا، سورہ انسان بھی کہتے. سورہ دہر جو بی بی کے شان میں، ان لوگوں کی شان میں نازل ہوا تھا، اہل بیت کی شان میں. یہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد، اور دوسری میں الحمد کے بعد سورہ ملک. سورہ ملک ہمیں پتہ ہے عالم برزخ کا سورہ ہے، بہت سے فوائد ہے، مگر خاص عالم برزخ کے لیے آسانی گزرتی ہے. یہ دوسری رکعت میں پڑھنے کا. بس 8 رکعت ہو گئی. پھر شفا اور وتر، اسی طرح شفا اور وتر جیسے ہم ہر روز پڑھتے، اسی طرح سورہ ناس و فلق پڑھ کے شفا پڑھ لیا. پھر ہم قنوت پڑھنا ہے تو رجا کی نیت سے قنوت پڑھ سکتے شفا میں بھی. اور وتر کی وہ سب سے جان ہے، اور وتر کا قنوت پوری نماز کا جان ہے، بہت امپورٹنٹ ہے صلاۃ الوتر. پھر شفا بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، شفا کی بہت احتیاط سے پڑھے. وہ 3 رکعت تو خاص تحفہ رسول کو سب سے پہلے 3 رکعت کا تحفہ ملا ہے. پھر نافل شب آ گئی. یہ 8 رکعت نافل شب ہے. حقیقت میں شب تہجد شفا اور وتر ہے، وہ ہے ان کو بیسٹ انداز سے پڑھی جائے. 8 ان کی نفل ہے، شفا و وتر. اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال نماز جماعت کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کسی عورت کے لیے گھر سے باہر جا کے اور جماعت میں شامل ہونا نہیں ہو پاسبل، تو گھر رہ کے کیا کوئی طریقہ ہے کہ جماعت نماز والا ثواب حاصل کیا جا سکے؟ با جماعت نماز میاں بیوی اگر اپنے شوہر کو وہ عادل سمجھتی ہے، اس کا شوہر تقوی والا ہے، یا خدا نخواستہ گناہ ہوگا تو استغفار کر لیا، نماز سے پہلے توبہ کیا، خدا سے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ، خدا میری عدالت کو واپس کر دے. اللہ عدالت واپس پلٹ جاتے توبہ سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کئی پیشیاں پہلے استغفار کریں گے، خود کو یقین کرواتے کہ ہماری عدالت خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو عدالت واپس پلٹ کے آ جائے. تو اگر شوہر اور میاں بیوی بھی پڑھ سکتا ہے، ایک آدمی مرد پڑھا رہا ہے، بیوی پڑھ رہے تو اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، رائٹ سائڈ میں تھوڑا پیچھے کھڑی ہو جائے گی، اس طرح کہ شوہر ان کا جب گھٹنوں سدے میں رکھے گھٹنوں تو عورت کی پیشانی ہو، شوہر کا گھٹنوں اور عورت کی پیشانی اتنا ڈسٹینس میں کھڑی رہے، رائٹ سائڈ میں پیچھے کھڑی رہے. تو گھر میں بھی پڑھ سکتے، باپ بیٹا بیوی سب گھر میں پڑھ سکتے نماز جماعت. اگر پرانے مگر عورت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، مگر عورت کے پیچھے مرد نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، سگا بیٹا کیوں نہ، وہ نہیں پڑھ سکتا. عورت کے پیچھے نماز کا ایک عظیم شرط یہ ہے کہ عورت بیچ میں پہلی لائن کے بیچ میں کھڑی رہیں گی، آگے نہیں کھڑی رہ سکتی. پیش امام اگر عورت کو پڑھا رہی ہے، مرد کیوں آگے کھڑا رہتا ہے؟ مرد اگر پیش امام ہے تو مرد پیچھے ہوتے ہیں، عورت اس کے پیچھے ہوتی ہے، تو مرد آگے کھڑا رہتا ہے. مگر اگر عورت کو نماز پڑھا رہے تو وہ آگے نہیں کھڑی رہ سکتی، اس کو پہلی لائن کے بیچ میں کھڑا رہنا ہے. دائی بائی نمازی عورت تو کھڑی رہیں گی، مگر وہ بھی پڑھا سکتی ہے. مگر مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو تو چل جاتا ہے، پارٹیشن ہو. مگر سب مرد پڑھے تو پارٹیشن نہیں ہو سکتے، نماز جماعت نہیں ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو، صرف مرد اور مرد کو پڑھا رہے. عورت ہو تو پھر پارٹیشن آتا ہے، پارٹیشن کی بات آتی ہے.
اوکے تھینک یو. اچھا ایک سوال یہ کہ قنوت میں سورہ فلق کی ریسیٹیشن کی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ ایک دعا ہے، ایک دعا ہے. سورہ فلق بھی ناس بھی قنوت میں بالکل ذکر کر جا سکتی، کیونکہ ایک دعا بھی صورت میں ہے. جس طرح کہ سورہ فاتح آدھا حصہ دعا ہے، ہم قنوت میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دعا ہے. ہم اللہ سے شرط مانگ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں کہ بچا دے ہمیں جادوگروں سے، حاسدوں سے. ایک دعا ہے، بالکل قنوت میں پڑھ سکتے ہیں دونوں فلق الناس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خمس کے بارے میں ایک سوال ہے کہ کیا دختری حق پہ خمس نکالنے کی تاکید ہے؟ دختری حق پہ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا دختری حق پہ خمس نکالنے کی تاکید ہے؟ مجھے نہیں آتا ہے مسئلہ، میں نہیں سمجھتی ہوں. ان کو بول دو نیکسٹ ٹائم دوبارہ پوچھے. جن کا سوال ہے کائنڈلی وہ دوبارہ سے اس کو پوچھ لیں. ایک سوال یہ کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی خود نماز ادا کرنے کا پابند نہ ہو، پیرنٹس کے بہت سمجھانے کے باوجود، تو کیا اس کے لیے بھی نمازی اسپاؤس چوز کرنا مسٹ ہے؟ ہاں کیوں، جو کہ بے نمازی ہے، بے نمازی چنیں گے ایکچولی خبیث کے ساتھ ہوتا ہے تو شادی کامیاب ہوگی ہوگا. ایک بے نمازی کے ساتھ نمازی لڑکی آپ ڈھونڈیں گے تو ان کو پہلے سے بتانا پڑے گا کہ تیرے میں وہ ہے برداشت کہ اس کو نمازی بنا سکیں گی. بہت ریئر ہوتا ہے کہ نمازی بنا سکتی ہے. وہ ہاتھ تو کہہ دیتا ہے کہ شادی کرنی ہوتی ہے ان کو، مگر بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایک بے نمازی اللہ کو نہیں جانتا تو اس بیوی کو کیسے جانے، شریعت کو کیسے جانتا؟ نہیں جانے گا. ظلم کرے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نماز انسان کو نرم بناتی ہے، رائے حق پہ لاتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے تو بندوں کو پہچانے گا. تو پھر مشکل ہے کہ بے نمازی کو نمازی لڑکی ڈھونڈنا. تو والدین یہ کر رہے ہیں تو بس لڑکی کو کلیئر بتانا پڑے گا کہ کیا تیرے میں ہمت ہے، کھانے پینے میں دم کرنا پڑے گا، تو اس کو پیار محبت سے لائیں گی نماز میں، اس کو سب بتانا پڑے گا کہ اس میں ہمت ہے، برداشت کر سکتی ہے. اس کو بتا دو کہ جو اللہ کو نہیں جانتا ہے تو تجھے جاننے میں دیر لگے گی، مگر تو تیری ساری صلاحیت استعمال کر، تو ان کو بدلیں گی تو تیری کتنی بڑی عاقبت بن جائے گی کہ تو ایک بے نمازی کو نمازی بنا لیا. ہمت ہے تو اچھی بات ہے. ایسے ریئر کیسز ملے ہیں، بہت ریئر کیسز ملے ہیں کہ بے نمازی کو نمازی بنائیے، کہ شرابی کو شراب بند کے. بہت ریئر. میجورٹی شراب بند کیا، واپس شروع کر دیا، نمازی شروع کیا، پھر واپس اصل بے نمازی میں آ گیا. ایسے کیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے. تو پھر بچے بھی کہتے ہیں ابو کیوں نماز نہیں پڑھتے، آپ کیوں مجھے فورس کرتی ہو؟ ابو تو نہیں پڑھتے ہیں. بچے فوراً کہتے بابا تو نہیں پڑھتے، آپ مجھے کیوں فورس کرتے ہیں؟ تو وہ کیا کہے جواب دے. پھر اس کو آہستہ آہستہ سمجھا کہ جو قبر میں اکیلا جانا ہے، قیامت میں اکیلا جانا ہے، سب اپنا اپنا حساب کتاب دیں گے. مگر بچے کہتے ہیں، مائیں آ کے مجھے کہتی کہ بچہ کو کیا جواب دے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دختری حق کے بارے میں جنہوں نے سوال کیا ہے انہوں نے بولا کہ وہ میراث جو بیٹی کو ملے، میراث میں بیٹی کو جو مال ملے، تو میراث میں تو اس کو یہ دختری حق کہہ رہی ہے، اس پہ خمس کا مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ نکالنا ہے یا نہیں. بیٹی کو میراث، ہاں بیٹی کو میراث ملے گا تو اس پہ خمس نہیں ہوگا. بیٹے کو میراث ملے گا، بیوی کو ملے گا، ماں باپ کو. میراث میں خمس نہیں ہوتا ہے. میراث پاک پیسے قیامت تک اگر استعمال نہیں کیا تو پاک ہی رہے گا. اگر زمین ملی نے قیامت تک استعمال نہیں کیا تو پاک ہی رہے گی. اگر اسے زمین کو بیچا پیسے آئے وہ بھی پاک رہے گا. میراث کو جتنی صورت میں بدلتے چلے جائیں گے پاک ہی پاک، چاہے بیٹی کو میراث ملا ہے کہ بیٹے کو، سب کے لیے میراث ایک پاک چیز ملی ہے جو ان کو میراث میں ملتی ہے. اس پہ خمس نہیں ہوتا ہے چاہے جتنا سال رہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ شاور لیتے وقت ہمیں اپنی ڈائریکشن، کیونکہ جب ہم غسل کر رہے ہیں یا ہم شاور لے رہے ہیں تو ڈائریکشن کا خیال نہیں رہتا قبلے کی سائڈ پہ، اور آپ کی شرمگاہ اس وقت قبلے کی طرف جا سکتی ہے، تو اس بارے میں کیا فقہی حکم ہے؟ نہیں، وضو بھی قبلہ رخ کرنا، غسل بھی قبلہ رخ کرنا، اللہ نے تو ہم نے بنائے یہ سب ثواب میں ملے گا. وضو قبلہ رخ کرنا، غسل بھی قبلہ رخ کرنا اچھی چیز مانی گئی ہے. تو آپ بالکل مطمئن رہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہے کہ اس وقت شرمگاہ بھی قبلہ کی رخ ہے. بنانے والا اللہ ہے، اللہ کا دین کر رہے ہیں، خانے کعبہ بیت اللہ ہے، ان کی طرف پوزیٹیو انرجی لے رہے ہیں. تو ہر اچھا کام ہم قبلہ رخ کرتے ہیں. ہاں ٹوائلٹ میں کیونکہ نجیس کام ہے اسی لیے ان کا نہ سامنے ہو نہ خلاف اپوزٹ ہو، اس میں مگر یہ تو پاکیزگی ہے. باقی پاک کر لے. غسل تو ایک چیز کو پاک کرے، ہم نے اپنے پورا روح جسم پاک ہو رہا ہے، سب کچھ پاک ہو رہا ہے، وہ بالکل قبلہ رخ کر سکتے ہو.
ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ کہ اسلام میں مردوں کے لیے سونا پہننا کیوں حرام ہے, اس کی کیا لاجک ہے؟ کین یو پلیز گیو اینی ریزن فار دیٹ؟ یا مگر دیکھو جو ریزن علماء نے بتایا ہے کہ مردوں کے لیے ہیوملٹی ان کا ساری بہت امپورٹنٹ ہے. پیور سلک پیور گولڈ انسان میں تکبر لانے کا انسان ہے. تکبر آیت عقل چلے میں, عقل اور تکبر کی دونوں کی بنتی نہیں, اپوزٹ ہے. انسان میں بہت چانسز ہے کہ ایسے لباس سلک پیور سلک پہننا, گولڈ پہننا, سونے کا, یہ چیز میں تکبر آنے کا امکان ہے. مگر سائنس نے تحقیق کر لی ہے. سائنس نے تحقیق کی کہ مردوں کو انہوں نے گولڈ پہنا کے ہارٹ بیٹس کو ناپا تو ایک دم فاسٹ چلنے لگے. عورت کو پہنے تو نارمل, جو گولڈ کے بغیر ہارٹ بیٹس تھا وہی تھا, گولڈ پہنانے کے بعد وہی ہارٹ بیٹس تھا, کوئی ہارٹ بیٹس میں فرق نہیں پڑا. مگر مرد کو پہلے ہارٹ بیٹس چیک کیا سونا کے بغیر تو نارمل تھا, جیسے سونا پیا ہے تو ہارٹ بیٹس تیز رفتار چلنے لگا. یہ سائنس نے ترقی کی. ہو سکتا ہے یہ اسلام میں ہوگا, ہمیں پتا نہیں. علماء زیادہ مثال دیتے ہیں کہ جو رسول نے بھی وہ کرسچن کے نجران کو ملنے کے کہا پہلے یہ لباس, یہ پہلے گولڈ پہنے, پہلے اتار دو تو میں مل سکوں تمہیں, کیونکہ اس سے ایک تکبر کی جھلک پیدا ہوتی ہے انسان میں. ہیوملٹی تو بہت امپورٹنٹ ہے مردوں کے لیے, تو عورت سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہمبل ہو, ہیوملٹی, انکساری ہو, عاجزی ہو, بہت امپورٹنٹ ہے. ان چیزوں سے اسلام نے ہمیں بچایا ہے. اوکے, ٹائم از آلموسٹ فنشڈ. اگر آج اجازت ہے تو ایک سوال اور لے لیں, ادروائز ایک سوال لے لو. قرض کہہ رہی ہیں کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں اپنے اوپر سے قرض اتارتی رہوں اور آئی ورک ہارڈ ٹو پے آف, لیکن مسلسل قرض سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے. تو کوئی دعا یا کچھ بتا دیجیے تاکہ اس کو اتارا جا سکے. سورہ العادیہ معجزہ کا کام کرتا ہے. مگر پہلے تو کوشش کرے قرض نہ لے. قرض لینا رہتا ہے نیند کو بیچنا ہے. جتنا ہو سکے انسان کوشش کرے قرض نہ لے, کفایت شعار سے کام کرے, قناعت سے کام کرے, کنٹینٹمنٹ سے کام کرے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کسی کا قرض لینا واپس کرنا بہت اہم ہے. تو پھر پہلے تو کوشش یہ کرے کہ قرض نہ ہی لے. مجبوراً لینا پڑا تو پھر کفایت شعار سے کام کرے, کھانے پینے میں فرق کرے, لباس پہنے اٹھنے میں فرق پڑے, مگر تھوڑا بچاتے قرض ادا کرنے کی کوشش کرے. مگر سورہ العادیہ 100 نمبر کا سورہ نمبر 100 ہے, جو امام علی کے شان میں نازل ہوا ہے. بہت زبردست سورہ امام علی کے شان میں نازل ہوا ہے. تو یہ سورہ جتنی مرتبہ پڑھو, صبح شام ہر نماز کے بعد جب بھی ٹائم ملا 100 مرتبہ پڑھو, 50 مرتبہ پڑھو, 20 مرتبہ پڑھو, ڈیلی پڑھو. مگر ڈیلی جتنی مرتبہ پڑھو, نمبر نہیں بتائے, جتنا پڑھتے چلے جاؤ گے یوں آپ کا قرضہ معجزہ کی طرح ادا ہوتا چلا جائے. اور کتنے لوگوں نے آزمایا بھی ہے. اور خمس پابندی سے دو, وہ بھی بہت مدد کرتا ہے کہ سیونگز میں خمس میں گڑبڑ نہ ہو. تو خمس کے بغیر بہت رسک میں مسئلہ آ جاتا ہے, خمس کے بغیر بہت پرابلمس آ جاتا ہے. تو یہ خمس کی بھی چیکنگ کرو, حساب کتاب کرو کہ کہیں خمس میں تو گڑبڑ نہیں ہے. گڑبڑ ہے تو وکیل سے ملاقات کرو, مصالحت کرو, تاکہ ایک مرتبہ خمس کی صفائی ہو جائے تو پھر مسئلہ ایک طرف کی آسان ہو جائے گا. تو پھر آپ انشاءاللہ سورہ العادیہ کا سہارا لے. سورہ قدر بھی بتایا ہے کہ قرض ادا جلدی ہو جاتا ہے سورہ قدر سے, مگر سورہ عادیہ کی بہت معتبر روایت ہے. ٹھیک ہے آنٹی, سوالات اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جی ایسے آپ بھیج دینا ایڈوانس میں تو بہت اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. خدایا ہم دعا گو ہے کہ خدایا بی بی زینب کا واسطہ, ابھی ولادت گزری ہے اور ایام فاطمیہ آ رہے, شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا واسطہ زینب کبریٰ سلام علیہ کا واسطہ, امام زمانہ کا واسطہ, ہم جو علم حاصل کر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. پروردگار خاص ہمارے گھروں کو ہم سکون کا گہوارہ بنائے, ہماری اولاد کے بہترین تربیت دے, ہمارے شوہر کی نئی سرے سے تربیت کرے. جن کو تربیت نہ ملی, ہمیں تو تربیت کی صلاحیت تو ہم نے دی ہے, خدا ہمیں توفیق کہ ہمارے شوہر کے ظلم کو ہم برداشت کر کے ان کی نئی سرے سے تربیت کر کے ان کو جہنمی کو جنتی بنا دے. ایسی ہم نے توفیق عطا کر. ہمارے میں صبر و قناعت کا جذبہ پیدا کر. خدایا ہمیں ہماری صلاحیت کو استعمال کرنے کا بھی توفیق عطا کر. پروردگار بی بی فاطمہ امام زمان ہم سے راضی و خوشنود رہے, ایسی ہم نے توفیق عطا کر. ہر حال میں ہماری بی بی زینب, بی بی فاطمہ, بی بی خدیجہ, بی بی معصومہ, یہ ہماری بی بی نرجس خاتون, یہ سب عظیم
بیویاں ہم سے خوش اور راضی رہے، اس کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا کر پروردگار، واسطہ تجھے شہزادی فاطمہ انہی کا فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا نادر ناصر و مددگار میں شامل فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک واساقطہ۔